نشست کا نام مکالمہ بنیادی طور پر کو تو رکھ دیا گیا، لیکن عملہ ہوتا ہے یہ کہ مکالمہ کا جز منحصر ہوتا ہے اور اس میں میری گفتگو زیادہ ہوتی ہے. تو چونکہ کم از کم سلسلہ اعداد شروع ہونے سے پہلے یہ آخری نشست ہے، تو آج اس کی صورتحال بدلتی ہے اور مکالمہ زیادہ ہو اور میں بھی مختصر ہوں، بلکہ کیونکہ مکالمہ ہو اور ہم سب کسی ایک نتیجے میں پہنچنے کی کوشش کریں. تو چنانچہ آغاز آج میں نہیں آپ حضرات کریں گے. صرف یہ عرض کروں کہ عنوان کیا ہے، پھر اس کے بعد آپ سے بات چیت ہو جاتی ہے. عزاداری اور مقصدیت، یہ ایک اکثر سوال ہوتا ہے کہ درست عزاداری کیا ہے اور نادرست عزاداری کیا ہے، مثالی عزاداری کیسی ہونی چاہیے، مقصد عزاداری حاصل ہوتا ہے عزاداری سے یا نہیں. تو جب کبھی یہ سوال ہو درست یا غلط کا، یا یہ کہ اس کا مقصد حاصل ہوتا ہے یا نہیں، تو پہلا سوال یہ کہ اس کا مقصد ہے کیا. ظاہر مقصد کے مطابق ہے تو درست ہے، اور مقصد کے مطابق نہیں ہے تو درست نہیں. اتفاق سے یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کسی نہ کسی حوالے سے عزادار ہیں، یعنی صرف خطیب اور مقرر ہی عزادار نہیں ہوتے یا بامیان مجلس عزادار نہیں ہوتے، بلکہ اصل عزادار تو اس کی شرکت کو نہ دکھانا. تو جب آپ مجلس میں تشریف لاتے ہیں، پہلے اگر میں یہ سوال کروں کہ عزاداری کا مقصد کیا ہے تو شاید اس کا جواب دینے میں تھوڑی سی دشواری ہو کہ پہلے سے ذہن میں کوئی عمل کی نہیں ہے اور ہمارے ذہن میں اس کا جواب فوری طور پر نہ آئے. تو سوال کو زیادہ آسان اور قابل عمل ہر ایک کے لیے بنانے کے لیے یہ عرض کر سکتا ہوں کہ اس سوال کا جواب دیجیے کہ آپ عزاداری میں شرکت کرتے ہوں، عزاداری کا انعقاد کرتے ہوں، یا اس میں کسی اعتبار سے خود اپنے صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوں، کتابت کے ذریعے سے، سوسانی کے ذریعے سے، منطقانی کے ذریعے سے. جب آپ عزاداری میں شرکت کے لیے تشریف لاتے ہیں یا عزاداری کا انعقاد کرتے ہیں تو آپ کے پیش نظر کیا مقصد ہوتا ہے؟ کیوں مجلس میں جایا جائے، کیوں مجلس کی جائے، کیوں مجلس میں کسی اعتبار سے پارٹیسپیشن ہو؟ اس سوال کا جواب یہ تو وہ ہے کہ جو ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر ایک عملہ حصہ لیتا ہے تو اپنے عمل کی کوئی تو جواز کرتا ہوگا نا. وہ جواز اگر آپ حضرات ارشاد فرمائیں تو ہماری گفتگو آگے بڑھ سکتی ہے. کیا خیال ہے؟ میرے نظر یہ عزاداری ہی کیا ہے، یعنی اسلام جس رنگ میں بھی زندہ ہے وہ اسی عزاداری کی مضمون ہے. اگر عزاداری ختم کر دی جائے مجلس ماتم جلوس تو اسلام کا نام 50 سال سے زیادہ ہے، اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے. جی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ عزاداری کا سب سے بڑا مقصد تو یہ صورتحال یہ کہ یہ مقصد نہیں، یہ نتیجہ ہے. یعنی عزاداری کے نتیجے میں اگر اسلام زندہ ہے، کیا عزادار جو عزاداری میں شرکت کرتا ہے، عزاداری کرتا ہے، تو کیا اس کے پیش نظر اسلام کو زندہ کرنا ہوتا ہے؟ اگر یہ وہ مقصد لے کے آیا ہے یہ ذہن میں واضح طور پہ ہے تو پھر تو ہمیں آسان مسئلہ ہو جاتا ہے کہ پھر ہم مقصد سامنے آ گیا، ہم اس کے مطابق سوچیں کہ عزاداری اسلام کو زندہ کر رہی یا نہیں کر رہی. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ عزاداری کے نتیجے میں اسلام زندہ ہو جاتا ہے یا اس کی بقا ہے، تو یہ بقا تو اس کا نتیجہ ہوگا نا، عزاداری کا مقصد تو نہ ہوگا. ہمارا مقصد ویسے فی زمانہ تو یہ نا کہ ہم اپنی معلومات ظاہر ہے مطلب کتابیں پڑھنے کا مطلب ٹائم نہیں ہے اور جگہ سے جہاں سے معلومات نہیں ہیں. عزاداری میں ہم اس لیے جاتے ہیں کہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو، اپنے مذہب کا ہمیں پتہ لگے کہ کیا ہمارے آباء و اجداد سے اور کیا مقاصد تھے ہمارے ائمہ کے، اور ہم ان مقاصد پر کس حد تک مطلب عمل پیرا ہیں یا نہیں ہیں. تو ہم یہ سب سننے کے لیے آپ بزرگوں سے مطلب آپ علماء سے
صحیح توقع کرتے ہیں. چلیے واضح طور پہ ایک مقصد سامنے آیا کہ حصول معلومات اور تفہیم دین یہ مقصد ہے. تبلیغ. کوئی اور تصور؟ میں ایک تو یعنی سب سے کم از کم جو ہے کہ ہم ہمارے لیے ہمارے آگے تشریف لائیں نظر ایسی ہے مثلا میری نظر کے سامنے تو کچھ لوگ جی جملہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کم از کم ایک مقصد یعنی بہت بڑے مقاصد نہ بھی ہو تو کم از کم ہمارے لیے ہمارے ائمہ کا عمل حجت ہے. تو انہوں نے اس عزاداری کو رائج کیا اور تاکید کی کہ غم حسین اور عزاداری مناؤ. وہ سفر کرتی ہوئی صدیوں میں اس کی شکل جو بھی نکلی لیکن بنیادی طور پہ تو اس عزاداری میں ہمیں انہوں نے مصروف عمل کیا اور سنت امام سمجھ کے بھی کر لی جائے اور ظاہر ہے کہ وہ سنت امام کر رہے ہیں سمجھ کے. اور ابھی اس طرف میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ ظاہر ہے کہ وہ لائق اعزاء ہیں جن کی جو شہید کیے گئے اور مسلسل جو عزاداری میں مصروف رہتا ہے وہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے اور ظلم کے خلاف آواز اس کا ظلم کے خلاف جذبہ پیدا ہوتا ہے اور جو کہ ایک منطقی نتیجہ بنے گا جب تک کہ یہ قوم اس احساس میں رہے گی ظالم اور مظلوم کا فرق کرتی رہے گی تو وہ جو ایک قیام ہونا ہے امام زمانہ کا تو وہ ایک طرح سے اسٹینڈ بائی مینٹلی کنسیپچولی تیار رہے گی ظالم اور مظلوم کے فرق میں ان کا قیام عدل ہے. تو وہ یہ بھی نتیجہ ہی ہے ایک طرح کا لیکن بنیادی طور میں سمجھتا ہوں کہ عبادت اور ائمہ نے اس کی تاکید کی. مقاصد مسئلے تو بہتر جانتے ہیں نتائج ہی ہمارے سامنے آتے ہیں. یہ دوسرا ایک سبب سامنے آیا کہ تاسیہ معصومین ائمہ کے نقش قدم میں چلنے کی کوشش یہ ایک اور مقصد ہے ہمارا. اور کوئی مقصد ہمارے لیے ہماری بقا کا ایک سامان ہے. ہم اس کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم ایک الگ اسلام کا جو فرقہ جو جا پہ شیعت کا نام دیا گیا اس کو جاری رکھنے میں ہمارا تھوڑا سا حصہ ہے عزاداری کی وجہ سے. یعنی ہمارا تعارف ہماری شناخت ہماری پہچان اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے مدد ہے. درست. یہ تیسرا ایک حسب ہو رہا ہے یعنی یہ جو حضرات نئے تشریف لائے ہیں وہ آج مکالمے کی حقیقی صورت سامنے آ رہی ہے کہ اس میں برابر کی شرکت ہے آپ حضرات کی بھی اور اسی ساتھ میں بھی. تو سوال یہ ہے کہ ہم جو عزاداری کرتے ہیں ہمارے سامنے کیا مقصد ہوتا ہے. تو تین مقاصد ابھی تک سامنے آئے ہیں. ایک حصول معلومات اس کے لیے عزاداری ہوتی ہے. ایک اس لیے کہ ائمہ نے کہا ہے اور ہم ان کے احکام کے پابند ہیں اس لیے عزاداری کرتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ ہماری شناخت ہماری پہچان عزاداری ہے تو اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے ہم عزاداری کرتے ہیں. یہ تین مقاصد سامنے آئے. کوئی اور مقصد اس حساب کے ذہن میں؟ جی جی درست. تعزیت جناب شہید میڈیا نہیں ہمارے پاس. یہ ہمارے ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر ذہنوں میں اور نہ ہو تو میں عرض کروں کہ شاید کچھ لوگ حصول ثواب کے لیے بھی صرف اس لیے عزاداری میں شرکت کرتے ہیں اس سے ثواب ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے. یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ یہ قبولیت دعا کا ذریعہ ہے. چنانچہ اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ ہوتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنے حاجات کو طلب کیجیے تو اس کا مطلب یہ بھی ہمارا مقصد ہو سکتا ہے. لیکن یہ جتنے مقاصد آپ حضرات نے بتائے ہیں جتنے اور تصور میں آتے ہیں یہ سب وہ مقصد ہیں کہ جو ہم عزاداری کے ساتھ منسوخ کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مقصد ہونا چاہیے یہ مقصد ہونا چاہیے. کیا جنہوں نے عزاداری کو رائج کیا ہے جنہوں نے یہ نظام ہمیں متعارف کرایا ہے کیا یہ ان کے بھی مقاصد ہیں؟
یعنی یہ بالکل وہ بات ہے کہ اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے، اب یہ کہ مخلوق اپنے طور پہ سوچتی رہے کہ جی میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ پیسے کماؤں، شاندار بلڈنگ بناؤں، ایک خوشگوار زندگی گزاروں، ہنستے کھیلتے زندگی گزر جائے وغیرہ وغیرہ. لیکن اللہ نے کس لیے بھیجا ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ میرے مقصد سے مطابقت رکھتا ہوں. جب تک فکر کو ہم اپنی ذات تک رکھیں گے تو جو کچھ بھی ہوگا وہ مقصد ہمارا مقصد ہوگا. عزاداری کے مقصد کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ طے کر لیجیے کہ عزاداری کیا ہمارا ذاتی فعل ہے، یا جیسا کہ ابھی ہمارے علی کی صاحب نے کہا کہ یہ ائمہ کی تاثیر ہے، ائمہ نے کیا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں ان کے نقشہ پیش آئے. تو وہ دوسرے لفظوں میں اس انسٹیٹیوشن اس ادارے کے قائم کرنے والی وہ ہستیاں ہیں. انہوں نے کیا مقصد متعین کیا ہے؟ انہوں نے شاید یہ کیا کہ باطل کی پہچان ہو سکے، باطل کی پہچان ہو سکے نا، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اچھا، لیکن یہ تو ہم ایک طرح سے گمان کر رہے ہیں، قیاس کر رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ تصور ہو. جی یہ مسئلہ ذرا یہ میں نے اسی لیے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے کہ یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے. ہم مقصد عزاداری کئی مثالیں کتابیں اسلامی موضوع پر لکھی گئی ہیں، بہت سے لوگوں کی تقاریر بھی اس پہ ہوتی ہیں. مثالی عزاداری کیسے منائیں؟ ہاں، مثالی عزاداری کیسے منائیں، یہ اس طرح سے کتابیں ہیں اس موضوع پر. اس لیے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ عزاداری کا آخر مقصد کیا ہے. اگر مقصد کا تعین ہو جائے تو پھر تو ہر چیز طے ہو سکتی ہے کہ مثالی عزاداری کیا ہے اور کیسے بنانی چاہیے اور کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. لیکن اس مقصد کا انحصار ہے ائمہ کے ارشاد یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا قرآن مجید کی کوئی آیت جس میں اس کا کوئی ذکر ہو، اس کا مقصد کیا ہے. تو مقصد کی تلاش کرتے ہوئے پہلی بات تو یہ نظر آتی ہے کہ ہمیں ائمہ کے طرز عمل میں عزاداری کا عمل تو نظر آتا ہے، اس کے ساتھ کوئی مقصد کو عموماً نسبت نہیں دی گئی. یعنی امام زین العابدین السلام سے اس سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ذات سے وابستہ وہ ایک معروف حدیث جس کو اکثر دہرایا جاتا ہے مجالس میں کہ جناب سیدہ کا اس خواہش کا اظہار کرنا کہ جب آپ بھی نہیں ہوں گے اور جناب امیر المومنین بھی نہیں ہوں گے، میں بھی نہیں ہوں گے، حسن بھی نہیں ہوں گے، تو امام حسین کا غم کون منائے گا. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو امام ہے، جس کے بوڑھے بوڑھوں کو روئیں گے اور جوان جوانوں کو معلوم کریں گے اور بچے بچوں کو معلوم کریں گے. مطلب یہ کہ ایک رونے والی جماعت آ کر گریہ کرے گی. یہ ارشاد فرمایا گیا. سبب یہاں بھی نہیں کہ یہ جو جماعت گریہ کون ہے جو پیدا کی جائے گی، یہ کیوں گریہ کرے گی، اس کے سامنے کون سے گول ہے جس کو اچیو کرنا ہے. اس کے بعد ہم ائمہ کے احوال میں اکثر و بیشتر یہ دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین السلام 35 سال کا آپ کا دور ہے. اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 آدمی دنیا میں سب سے زیادہ رونے والے ہیں. ان 5 آدمیوں میں جناب سیدہ یعنی اسلام سے تعلق رکھنے والی دوستیاں ہیں جناب سیدہ اور امام زین العابدین علیہ السلام. ان کے متعلق ہم نے یہی سنا کہ کھانا سامنے آتا تھا تو گریہ کرنے لگتے تھے، پانی سامنے آتا تھا تو گریہ کرتے تھے، باہر نکلتے تھے تو کوئی منظر ایسا جو کسی اعتبار سے بھی واقعہ کربلا سے ربط رکھتا ہو تو فوراً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، آپ ذکر کربلا شروع کرتے. یہ تمام واقعات بتاتے ہیں کہ مقصد کی وضاحت کیے بغیر صرف عمل ہو رہا ہے. 2 حدیثیں بیان کی مقصد عزاداری کا ذکر کرتے ہوئے. ہمارے ایک سینیٹر بھی رہے ہیں جو بات حدیث صاحب، انہوں نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا مقصد عزاداری میں. اس میں ان کی ساری بات کی بنیاد 2 حدیث ہیں. ایک امام رضا علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے اور ایک امام باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے. امام رضا علیہ السلام کا ارشاد یہ ہے کہ جن مجلسوں میں
ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہے، اس میں شرکت کرنے والوں کو اس دن جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے ان کے دل زندہ رہیں گے۔ جن مجلسوں میں ہمارا امر زندہ کیا جاتا ہے، اب لفظ یہی ہے کہ ہمارے امر کو حیات دی جاتی ہے، زندگی دی جاتی ہے، یا ان کو زندہ کیا جاتا ہے، وہ ان مجلسوں میں شرکت کرنے والوں کے لیے کہا گیا کہ ان کے دل اس دن بھی زندہ رہیں گے، یعنی قیامت کے دن ان کے دل زندہ رہیں گے جب ان کے دل مر جائیں گے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی اسی مفہوم کی حدیث نقل ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ خدا ان پر اپنی رحمت نازل کرے جو ہمارے عمل کو زندہ کرتے ہیں۔ اب یہ عمل کو زندہ کرنا، یہ ایک پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ ہماری اس عزاداری کے لیے یہ حدیث کا ارشاد ہے؟ اگر یہ حدیث ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا اور یہ مجلسوں کے لیے، مجلس سے چونکہ لفظ استعمال ہوا امام رضا اسلام کی حدیث میں مجلس کا، تو اس سے ذہن فوری طور پر مجلس اعضاء کی طرف جاتا ہے۔ تو اگر مجلس اعضاء اس لیے ہے کہ اس میں ائمہ کا امر زندہ کیا جائے، تو ہمیں پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ امر کیا ہے اور اس کی زندگی کا کیا مفہوم ہے۔ اس سے جو آزادی صاحب نے مفہوم لیا وہ یہ کہ دین کی ترویج ہو اور نماز روزہ اور شریعت کے احکامات اور اخلاق کی تعمیر، یہ سب کے امور کو زندہ کرنا ہے۔ یقیناً یہ وہ عمومی امور ہیں کہ جس کا تعلق، یعنی وہ تمام باتیں، تمام تعلیمات آپ کے امور میں شامل ہیں، یعنی آپ کے احکامات میں عمل تو ہوا، لفظی معنی ہوئے ان کو حکم کے، تو جس میں آپ کا حکم زندہ کیا جائے، وہ احکام جن کو زمانہ فراموش کر رہا ہے ان احکام کو زندہ کیا جائے۔ اس حوالے سے پھر صرف عزاداری اس مجلس سے مراد نہیں ہوگی، بلکہ واعظ کی وہ محفل، وہ تمام مقامات کے جہاں پر جمعہ کا خطبہ اگر ہے تو وہ بھی ہمیں زندہ کرنے کے معنی میں دیا جائے گا۔ اگر عمل کے عمومی معنی لیے جائیں کہ اس سے وہ تمام شریعت کے احکامات کو زندہ کرنا مراد ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور ائمہ نے جن کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ اور اگر ہم یہ ہر جگہ دونوں حدیثوں میں لفظ امر نہ آیا ہے، ہمارا امر، اب ہمارا امر جو کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خصوصی بات ہے، اس کے زندہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، یہ وہ عمومی امر نہیں ہے۔ یعنی اخلاق کے جو خرابیاں ہیں ان کو ٹھیک کرنا، کردار کی اصلاح، عبادات کو بجا لانا، جائز ناجائز حلال حرام ان کا امتیاز کرنا، یہ تو وہ کام ہے کہ جو ہماری تمام دینی محفلوں کا بنیادی موضوع ہی کچھ ہوگا۔ یعنی کوئی بھی دینی مجلس ہوگی، چاہے وہ جمعہ کا خطبہ ہو، چاہے کوئی درس ہو، اس کے اندر بھی یہی ہوگا، تو پھر مجلس کی کوئی تخصیص نہیں ہوگی۔ اگر اور پھر یہ کہ یہ امام کو کہنا کہ ہمارا امر زندہ کیا جائے، تو ہمارے امر سے مراد یہی ہو سکتی ہے کہ کوئی ایسا امر جس کو دوسرا زمانہ نظر انداز کر رہا ہے، جس کو بھلایا جا رہا ہے، مٹایا جا رہا ہے، اس کو زندہ کیا جائے۔ تو وہاں پر پہنچ کر پھر معنی سے اس حدیث سے خاص طور پر مجلس کی طرف جاتے ہیں، اس لیے کہ مجلس کی عزاداری وہ محفل ہے جس میں وہ تلفیاں جو آل محمد کے ساتھ زمانہ کرتا رہا، وہ جن چیزوں کو زمانہ چھپانے کی کوشش کرتا رہا جبکہ وہ آل محمد کا حق تھی، یا آل محمد کے ساتھ جو ظلم زیادتی ناانصافی ہوئی ہے اس کے اوپر صدائے احتجاج کو بلند کرنا، گویا پھر یہ ایک مقصد ہو جائے گا کہ ہم اپنی ان مجالس کے اندر جو کچھ ائمہ کے ساتھ ظلم اور ناانصافیاں ہوتی رہی ہیں ان کو زندہ کریں، یعنی ان کو لوگوں کی طرف توجہ دلائیں اور یہ بتائیں کہ کہاں کہاں ظلم ہوا ہے، کہاں کہاں ناانصافی ہوئی ہے، اگر اسی حدیث کو بنیاد بنانا ہے۔ مجھے دو اور مقامات ملے کہ جہاں پر مقصد عزاداری کا ایک ذکر ہے، اور وہ ایک امام زین العابدین اسلام کا ایک ارشاد ہے اور ایک امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ دونوں نے ایک ہی جملہ کہا، یہ کہتے ہوئے یعنی گریہ فرماتے ہوئے، امام سے جب بھی امام زین العابدین علیہ السلام سے خصوصیت سے جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ اپنے گریہ کیوں کرتے ہیں، تو ایک سے زیادہ مرتبہ آپ نے کچھ مقامات پر سمجھانے کے انداز میں اور کچھ مواقع پر سرزنش کے انداز میں
डांटने के अंदाज में ये कहा कि तुम्हें मेरे रोने पर हैरत होती है, तुमने ये नहीं देखा कि याकूब का एक बेटा कुछ अरसे के लिए गुम हुआ था, तो याकूब ने रो रो कर अपनी आंखें सफेद कर दी थी। मेरे घर के तो 72 यूसुफ या 18 यूसुफ एक दिन में शहीद कर दिए गए, तो मेरे रोने पे हैरत क्यों करते हो? यहाँ भी मकसद वाज़ेह नहीं होता। एक और हमें हदीस मिलती है कि इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के पास कुछ लोग आए, उन्होंने आके ये आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी ने खास तौर पर इस रवायत का जिक्र किया है, उनकी सनद से बयान कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम के पास कुछ लोग आए, उन्होंने आके कहा कि मौला हम हज पे जाना चाहते हैं, हमारे पास वसाइल नहीं है। तो इमाम ने जितने उनके वसाइल हो सकते थे वो फराहम किए गए, चलो ये अखराजात लो और हज के लिए चले जाओ। जब वो जाने लगे तो उन्होंने खास तौर पर ये सोच के कि उनका काम मौला ने किया है तो कुछ उसके बदले में तो नजर न्याज पेश करें। तो उनका कि मौला हम जा रहे हैं तो आपके लिए कोई चीज़ कोई खिदमत आपकी हम बजा जा सकें। तो इमाम ने कहा कि ये जो भी दिया गया है, राय पता भी दिया गया है, इसके एवज मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने फिर भी इसरार किया तो कहा अच्छा है, ऐसा ही कुछ करना है ना, तो यूँ करना है कि अरफात में जब क़याम हो तुम्हारा, तो वहाँ पर बैठ कर तुम लोग हमारे जद की शहादत का जिक्र करना और उसमें आंसू बहाना। अब यहाँ भी कोई मकसद बयान नहीं किया गया, सिर्फ अमल की तलकीन की गई। तो अमूमन हमें या नमूना अमल अइम्मा नजर आता है या उसकी तलकीन नजर आती है कि ये काम सर अंजाम दो, सबब नहीं बताया जाता। दो जगह मैंने अर्ज किया कि एक ही जुमला कहा गया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर जवाब देते हुए ये कहा था कि जो हमारे बाबा की अज़ादारी करता है वो जनाब सैयदा की नुसरत करता है, उनकी मदद करता है। यानी यहाँ एक मकसद हमारे सामने आया, नुसरत जनाब सैयदा। और यही जुमला इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। उन्होंने भी फरमाया कि जो अज़ाए हुसैन का इंतज़ाम करता है वो नुसरत जनाब सैयदा करता है। अब ये नुसरत जनाब सैयदा ये ज़रा अजीब सा तस्वुर है जो खुसूसियत से, यानी माँ के दिल को जो चोट लगी है बेटे के शहादत से, उस पर हम यानी अपने आंसुओं का नजराना पेश करके उनके दिल की तरबियत का सामान बनते हैं, ढारस का सामान बनते हैं। ये है पहलू नुसरत जनाब सैयदा। ये इससे बढ़कर कोई बदल तस्वुर है। वहां पर भी ये नहीं कहा गया कि तुम्हारा मकसद ये हो कि नुसरत जनाब सैयदा करो, बल्कि ये नतीजा बताया गया कि तुम अगर अज़ादारी करते हो तो नुसरत जनाब सैयदा मकसूद। इन तमाम बातों की रोशनी में मैं फिर अपनी बेबसी का एतराफ़ करता हूँ कि मुझे अज़ादारी का मकसद नजर नहीं आता किसी इमाम के कौल में वाज़ेह तौर पर कि इसलिए अज़ादारी करो कि इस्लाम जिंदा हो जाए, इसलिए अज़ादारी करो कि इससे यानी जुल्म ज़ाहिर हो जाए या वो हमारे जो हक़ ज़ाहिर हुए हैं वो ज़ाहिर हो जाए। मकसद का की तरफ हमें तवज्जो नहीं दिलाई गई, तवज्जो दिलाई गई तो अज़ादारी की तरफ दिलाई गई है। ये एक पहलू। दूसरी बात ये है कि अज़ादारी तमाम तर जज्बों का इजहार है। ये एक जज्बा है, यानी गम का इजहार। जज्बात जो होते हैं वो मंतकी मकासद के तहत कभी रूनुमा नहीं होते। यानी खुश हो रहे हैं, इसका मकसद क्या है? सबब तो हम बता सकते हैं क्यों खुश हो रहे हैं। गमज़दा हैं, क्या सबब है? सबब बताया जा सकता है। क्यों गमज़दा हो रहे हैं, क्या चीज़ हासिल करनी है, ये हमारे सामने कोई मुअय्यन मकसद नहीं होता। कुछ चीज़ें नतीजे में हासिल हो जाएं, गुस्सा आ गया है उसके नतीजे में किसी का सर फाड़ दिया जाए, किसी को के लिए सब कुछ खत्म कर दिया जाए, तल्ख़ अल्फाज़ इस्तेमाल कर दिए जाए, ये सब उस अमल का नतीजा है। लेकिन इस अमल का मकसद क्या था? क्या सर फाड़ना मकसद था? इसलिए गुस्सा आया था? गुस्सा इसलिए नहीं आया था, गुस्सा आया है इसलिए हम सर फाड़ते, ये दूसरी बात है, ये उस अमल का नतीजा है। इस अमल का मकसद, जज्बात अपने सामने मकसद नहीं रखते, जज्बे बेदार होते हैं। ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, फौरी रद्द अमल है।
جس کے پیچھے کوئی سوچ کوئی فکر نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے کہ جذبہ غم بھی جذبے کی طرح حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اس کے پیچھے بھی اس نوعیت کی کوئی سوچ نہیں کہ اس لیے غم کا اظہار کیا جائے، اس لیے خوشی کا اظہار کیا جائے. یہ بات عقلاً جو ہمارے مشاہدے میں جو صورتحال ہے اس میں یہ بات واضح ہے کہ جذبہ جو ہوتا ہے وہ اپنے سامنے مقاصد نہیں رکھتا. عقل اپنے فیصلوں کے آگے مقصد رکھتی ہے. وہ کسی جذبے کو اپنے طور پر کوئی مقصد عطا کر دے کہ شجاعت کا ایک جذبہ ہے، اس جذبے سے مقصد یہ حاصل کیا جائے کہ دین کی حفاظت کا کام لیا جائے یا دین کے دشمنوں کو اس شجاعت کے ذریعے سے ختم کیا جائے. یہ مقصد عقل فراہم کر رہی ہے. جذبہ شجاعت اپنے طور پر خود اب کوئی مقصد رکھ کر وجود میں نہیں آتا. مقصد ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شے کا وجود اس کے اوپر مبنی ہو. وہ چیز جب سامنے آئے تو اس لیے سامنے آئے کہ اس کے پیچھے یہ مقصد تھا، تب وہ وجود میں آئی ہے. تو ہمارے سامنے جذبے کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے. تو پھر کیوں نہ یہ سمجھا جائے کہ عزاداری کا کوئی مقصد نہیں. اب اگر یہ سمجھ لیا جائے تو عزاداری بے مقصد کام، اور بے مقصد کام ہے تو اس سے زیادہ بیکار کام کوئی نہیں. کیونکہ اگر ایک اس دنیا کے اندر انسان بے مقصد عمل کرتا ہے تو اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں. یہ مسئلے کا حل کیا ہے؟ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ہم جب عزاداری کا مقصد تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک ایسی چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو اصل میں ہمیں تلاش نہیں کرنی چاہیے. ہمیں جو حکم عزاداری دیا گیا، حکم کیا؟ ہمیں تحریک دلی دی گئی کیونکہ جذبے جو ہیں وہ حکم کے پابند نہیں ہوا کرتے. ہمارے سامنے سے بھی کہا گیا کہ واقعات کربلا بیان کرو. جب واقعات کربلا بیان ہوتے ہیں تو اس رد عمل میں خود بخود جذبہ غم بیدار ہو جاتا ہے. جب بھی تعریف کی گئی تو جذبے ہی کی تعریف کی گئی کہ جو آنکھیں روتی ہیں، رلاتی ہیں، رونے والوں کی شکل پہ بناتی ہیں، وہ بھی وہ چہرے جو ہیں وہ جنت کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں. یعنی وہی جذبے کا اظہار جو ہے وہ ہم سے مانگا گیا ہے. اس کے ساتھ کوئی مقصد معین نہیں کیا گیا. مجھے کم از کم قول معصوم میں بہت محدود مطالعہ ہے میرا، لیکن مجھے کوئی مقصد ائمہ کی طرف سے معین کرتا نظر نہیں آیا. ایسی صورت میں پھر عزاداری کو بے مقصد کہا جائے یہ بھی درست نہیں ہے. کیا نتیجہ نکالا جائے؟ بنیادی طور پر جہاں تک میں سمجھتا ہوں عزاداری خود مقصود بالذات ہے. عزاداری کا مقصد عزاداری ہے. جیسے آپ جناب امیر علیہ السلام کا وہ قول سماعت فرماتے ہیں نا، جو بڑا مشہور کہا عبادت کے سلسلے میں کہ ایک عبادت ہے جو شوق جنت میں کی جائے، اور ایک عبادت خوف دوزخ سے کی جائے، اور ایک عبادت خدا کو لائق عبادت سمجھ کے کی جائے. اس کے اندر بظاہر بھی کر دی گئی کہ وہ ایک غلاموں کی عبادت ہے اور ایک تاجروں کی عبادت ہے، اور جو لائق عبادت سمجھ کر عبادت کی جائے، یعنی جہاں عبادت صرف عبادت کے لیے کی جائے، وہ عبادت جو ہے وہ آزاد بندوں کی عبادت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عزاداری کے سلسلے میں جو ائمہ نے کہیں بھی مقصد کا ذکر نہیں کیا، یہ جتنے مقصد کی باتیں ہوتی ہیں یہ میں آپ کوئی اور شخصیت جو غور و فکر کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ مقصد سے زیادہ ٹیکس کیا جائے. جی نہیں. جہاں تک ائمہ کا تعلق ہے، میں جو بھی مقصد کی بات کرے گا میں اس سے کہوں گا مجھے قول معصوم دکھاؤ کہ جنہوں نے عزاداری میں تعریف کرائی ہے، عزاداری ان کی دی ہوئی چیز ہے نا، وہ بتائیں تھے ہمیں کہ یہ مقصد ہے. انہوں نے ہمیں مقصد نہیں بتایا. مقصد نہیں بتایا اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پیش نظر صرف عزاداری ہونی چاہیے. عزاداری برائے عزاداری، عزاداری برائے کوئی اور شے نہیں. جہاں کوئی اور شے ہوئی وہ خلوص رخصت ہو گیا جس کے لیے عزاداری ہو رہی ہے. پہلی چیز جذبہ جو ہے وہ دیانت کا تقاضا کرتا ہے. عقل کی اپنی دور اندیشیاں اور مصلحت کوشیاں جو ہیں وہ بہت سے پردے ڈالنے کی سے بڑھتی ہیں، لیکن جذبہ جتنا خالص ہوگا اتنا دیانتداری پہ مبنی ہوگا. اس کے اندر دھوکہ دہی کی اجازت نہیں ہے. تو اب جذبہ جو ہے وہ جذبہ عزاداری بیدار ہو تو اس کو ہر ملاوٹ سے پاک ہونا چاہیے. یہ ملاوٹیں ہیں کہ عزاداری فلاں کام کے لیے، عزاداری تجارت کے لیے، عزاداری معاشی فائدے کے لیے، عزاداری شہرت و ناموری کے لیے، یہ تو ناپسندیدہ چیزیں کی سب مخالفت کر دیں گے، لیکن عزاداری ثواب کے لیے، عزاداری
اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے، عزاداری خدا اور رسول کو خوش کرنے کے لیے، بس جہاں کوئی اور چیز کی طرف نسبت دی، چاہے وہ مثبت ہو یا منفی ہو، دونوں صورتوں میں عزاداری کا خلوص متاثر ہوتا ہے۔ عزاداری صرف عزاداری کے لیے ہونی چاہیے، اور جب عزاداری صرف عزاداری کے لیے ہوگی تو وہ مقاصد جس کے لیے انسٹیٹیوشن متعارف کرایا گیا ہے، دیکھیے دو قسم کے نظام کائنات میں چل رہے ہیں اللہ کی طرف سے انسان کی ہدایت کے لیے۔ ایک نظام وہ ہے جس کے تحت ہدایت کے راستے پر اللہ نے حکم تکوین کے ذریعے کن کہہ کے آپ کو ایک راستے پر چلا دیا ہے۔ خود انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ سب کے سب اس تکوینی نظام کے تحت چل رہی ہے، وہی کچھ کر رہی ہے جو اللہ اسے کروانا چاہتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، کیوں زمین کیوں چکر کاٹتی رہے ایک خاص رفتار سے، سورج کا طلوع و غروب کیوں ہوتا رہے، چاند کے مہینے بھر کے دوران پورے زمین کی گرد گردش کیوں مکمل ہو، اور یہ پودے کیوں اگے، بیج کیوں پھٹے اور اس میں سے پودا کیوں برآمد ہو، یہ پہاڑ کیوں ہے، یہ دریا کیوں بہیں، یہ سب کیوں کا جواب جو ہے یہ چیزیں نہیں جانتی۔ وہ خالق جانتا ہے، جس نے بنایا ہے، اس نے ان کے مزاج میں وہ بات شامل کر دی ہے جو وہ ان سے حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہ بغیر کسی غلطی کے اس مقاصد کو پورا کر رہے ہیں۔ انسان کو خصوصیت سے یہ شرف بخشا گیا کہ ہم تمہیں دنیا میں بااختیار بنا کے بھیج رہے ہیں، تو ہدایت ان کی بھی اس نظام تکوینی سے بھی ہوئی، یعنی دل دھڑکتا ہے یہ ہماری مرضی کا پابند نہیں ہے، ہم سانس لیتے ہیں یہ ہماری مرضی کا پابند نہیں ہے، جسم بھوک پیاس وغیرہ یہ سب چیزیں محسوس کرتا ہے، یہ سب ہماری خواہش کے پابند نہیں ہے، ہمارے حکم کی پابند نہیں ہے، یہ نظام تکوینی ہے جس کے تحت ہمارا جسم کام کر رہا ہے۔ لیکن یہ کہ زندگی میں بہت سے راستے آتے ہیں جہاں ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں یا یہ کریں، یہ نظام تکوینی کے تحت۔ تو جو یہ نظام تکوینی نہیں ہے، جہاں ہمارے اختیار کا دخل ہے وہ نظام تشریعی ہے، وہاں شریعت بتاتی ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ کام سر انجام دو۔ دیکھیے نماز پڑھو اس لیے کہ یہ تمہیں برائیوں سے روکتی ہے، روزہ اس لیے رکھو کہ ممکن ہے کہ اس کے ذریعے سے تم متقی ہو جاؤ، حج بجا لاؤ، قربانیاں دو راہ خدا میں اس لیے کہ اس طرح امکان ہے کہ تقویٰ پیدا ہو جائے تمہارے دلوں میں، تم شاعر اللہ کی تعظیم کرو، اس سے تمہارا دل تقویٰ سے قریب تر ہو جائے گا۔ یعنی تمام مقاصد جو ہے وہ تقویٰ ہے، برائیوں سے بچنا ہے، یہ تمام اعمال اس کے لیے سر انجام دیے جائیں۔ یا آپ آسانی کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ کام نہ کریں تو اگر یہ کام کریں اور وہ مقصد حاصل نہ ہو تو ہمارا کام ناقص ہے۔ اگر نماز پڑھتے ہیں اور برائیوں سے نہیں بچ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح نماز نہیں پڑھ رہے، کوئی کوتاہی ہو رہی ہے۔ روزہ رکھتے ہیں اور ہمارا تقویٰ نہیں پیدا ہوتا تو اس میں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا روزہ قصوروار ہے۔ لیکن جہاں پر اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، یہ اجازت نہیں دی کہ تم اپنی مرضی سے کرو، وہاں پر غلط اور صحیح کا کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ دل جب تک حکم ہے کہ دھڑکتا رہے وہ دھڑکتا رہے گا، اس کا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں، وہ اپنے اس حکم کا پابند ہے، وہ اس کے تحت نظام چلتا رہے گا۔ اگر ہمیں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ تم عزاداری کرو اور مقصد متعین نہیں کیا گیا تو اب تمام تر ذمہ داری ان ہستیوں پہ عائد ہوتی ہے اس کے مقصد کو حاصل کرنے کی جنہوں نے یہ نظام متعارف کرایا ہے۔ یعنی یہ اب ہمارا ذمہ نہیں ہے کہ ہم اس مقصد کے پیچھے بھاگیں، ہمیں مقصد معلوم ہی نہیں کس مقصد کے پیچھے جائیں۔ اچھا جب ہم یہ معاملہ ان کی ذات پر چھوڑتے ہیں تو بنیادی طور پر اس نظام میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ تم خلوص کے ساتھ عزاداری کرو گے، کوئی اور ملاوٹ اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم اس طرح کی پاک و پاکیزہ عزاداری کر لیتے ہو کہ جو دنیا کی دوسری تمام ملاوٹوں سے، دنیا اور آخرت سبھی، اگر میں صرف اس لیے عزاداری کر رہا ہوں کہ بہت ساری دعائیں ہیں، وہ جیسا وہ اولاد نہیں ہے اس کے اصول کے لیے فرشادہ بچھا لی جائے، یا یہ کہ جناب اب رو رہے ہیں اس وقت دعا قبول ہونے کا بڑا اچھا موقع ہے تو فوراً دعائیں کرنا شروع کر دیں، ہوتی ہیں دعائیں، لیکن یہ اگر مقصود ہے تو پھر عزاداری کا مقصد، پھر ہم نے عزاداری کے ساتھ اپنا مقصد وابستہ کر دیا۔ عزاداری کو عزاداری کے لیے کیا جائے، اور جب عزاداری کو عزاداری کے لیے کیا جائے گا تو اس عزاداری کے اندر ریاکاری کی گنجائش تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی اور تمام دنیا داری کی باتیں ختم ہو جائیں گی۔
اگر مقصد عزاداری کا، عزاداری سے مراد اگر گریہ ہے، رنج غم کو بیدار کرنا ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اعمال میں وہ غم کے ایلیمنٹ کو کس حد تک ابھارا جاتا ہے۔ اگر میں شریعہ بناتا ہوں، تابوت ہے، زلجنا ہے، اور اس کی آرائش اور اس کے زیبائش پر بے پناہ لگا دیتا ہوں تاکہ مجھے یہ احساس ہو تو دیکھنے والوں کو کیا شاندار تابوت سجایا ہے، کیا شاندار زلجنا سجایا ہے، جہاں یہ خیال آیا سمجھ لیجیے کہ ہم مقصد عزاداری سے دور ہو گئے، یہ مقصد سے نہیں عزاداری سے دور ہو گئے۔ ہمیں تو عزاداری ایسی کرنی ہے کہ اگر زلجنا بناوٹ ہو تو اسے دیکھ کر احساس عزا پیدا ہو جائے، اگر تابوت ہو تو ایسا لگے کہ ہمارا غم دوبارہ سے یعنی زندہ ہو رہا ہے، ہم محسوس کریں۔ اور چنانچہ جو علماء نے ان شبیہوں کے جواز کے فتوے دیے ہیں، اس جواز میں یہ بات خصوصیت سے کہی ہے کہ چونکہ یہ سبب بکا ہے، سبب گریہ ہے، اس لیے شبیہ بناوٹ ہونی چاہیے۔ اب اگر یہ بکا نہیں پیدا کرتی یعنی بھئی عذاب اگر نہیں پیدا کرتی، یہ صرف ہم شاندار تابوت اور اس میں سونے کا تاج بھی رکھ رہے ہیں اور زری اور گوٹے کا کام بھی ہے اور پوری کوشش یہ ہے کہ بہت ہی خوبصورت تابوت نظر آ رہا ہے، تو آپ ڈیکوریشن پیس بنا رہے ہیں، آپ تابوت نہیں سجا رہے ہیں۔ آپ زلجنا کو اگر بہت سارے زیوروں سے لاد دے رہے ہیں تو پھر وہی بات ہے کہ ہم اس سے یا تو اپنی یعنی شوق خود آرائی ہے جو ہم اپنے کو تو نہیں آراستہ کر سکتے، تو چلیے زلجنا کو آراستہ کر کے اس کو پورا کریں۔ اس نوعیت کا جذبہ جو ہے یہ عزاداری کی اصول کو متاثر کرے گا۔ اس کا مقصد اگر خالص عزاداری ہے تو اس خالص عزاداری کو ہم لازماً یہ سمجھ لیجیے کہ وہ اپنے مقاصد کو خود بخود حاصل کرے گی، یہ ہمارا کام نہیں رہ جاتا۔ دل اگر دھڑکتا ہے اللہ کے حکم سے تو دھڑکتا ہوا دل جو اپنا مقصد ہے دھڑکنے کا وہ پورا کر رہا ہے، جب تک وہ دھڑک رہا ہے وہ مقاصد کو حاصل کر رہا ہے۔ میرے سمجھانے بتانے کی اس کو ضرورت نہیں کہ تم یہ کرو تو یہ مقصد حاصل ہوں گے کہ خون پورے جسم کے اندر جائے گا، تمام جسم کے حصوں کو خون کے ذریعے سے طاقت بھی ملے گی، غذا بھی ملے گی، یہ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، صرف دل کو دھڑکتا رہنا چاہیے اور اس کے تحت وہ تمام چیزیں خود بخود حاصل ہوتی رہیں گی جو اس کا نتیجہ ہے۔ اس کی ایک یوں بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک اچھا نظام اس بات کا پابند نہیں ہوتا کہ اس کے مقاصد کا تعین کیا جائے، بلکہ اگر نظام خود کار ہے، ایک اچھا نظام ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے مقاصد خود حاصل ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ایک بڑی آسان سی تشبیہ میرے سامنے ہے کہ ظاہر ہے کہ جتنے ٹریفک کے قوانین ہیں، جتنے اشارے ہیں، ان سب کے پیچھے کوئی فکر ہے، یہ سرخ بتی اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے اور یہ سبز بتی کا کیا وہ ہے، ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ سرخ پر رک جانا ہے، سبز کے اوپر چل دینا ہے۔ اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ جب ادھر کی سرخ ہوتی ہے تو کون کون سی سبز ہوتی ہے اور کیوں ایسا کیا گیا ہے اور کیوں یہ ترتیب رکھی گئی ہے کہ پہلے یہ جائیں پھر اس کے بعد یہ جائیں پھر یہ جائیں وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ ان مقصد کو ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں، ہمارے لیے ان کی صرف پابندی کر لینا ہماری اپنی حفاظت کی بھی ضمانت ہوگا اور ان افراد کی بھی ضمانت کی حفاظت کی ضمانت ہوگا جو سڑک کے اوپر چل رہے ہیں۔ صرف عمل کر لینا اس نظام کے مطابق، تو اگر ایک انسان کا بنایا ہوا، عام انسان کا بنایا ہوا ٹریفک کا قانون صرف اس پر عمل کر لینے سے اپنے مقاصد کو حاصل کر لیتا ہے، تو عزاداری جو معصومین کا بنایا ہوا نظام ہے وہ بھی ہمارے مقاصد کے سمجھنے اور سمجھانے کا محتاج نہیں ہے۔ اگر عزاداری کو، روح عزاداری کو سلامت رکھتے ہوئے بجا لایا جائے، یعنی مخلصانہ عزاداری اگر ہو جائے تو وہ اپنے نتائج کو خود بخود حاصل کر لے گی۔ ابھی جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دین کی بقا کا ذریعہ ہے عزاداری، وہ نتیجہ ہے۔ یہ نتیجہ کیسے حاصل ہو رہا ہے؟ کیا میں دین کی بقا کے لیے عزاداری کر رہا ہوں؟ میں تو عزاداری کر رہا ہوں، 4 آدمی آ جائیں گے، ذکر حسین ہو جائے گا، تھوڑا سا بیان ہو جائے گا، بات ختم ہو جائے گی، اس سے دین بچ جائے گا؟ یہ مجھے نہیں معلوم کیسے بچ جائے گا، لیکن تاریخ نے بتایا کہ دین بچتا رہا۔ ایک قوم کو زندگی ملتی رہی عزاداری سے، صرف عزاداری کو مخلصانہ رکھیے، اس کو تجارت بنا لیا تو یہ عزاداری نہیں ہے، اگر اس کو نام و نمود کا ذریعہ بنا لیا تو عزاداری نہیں ہے۔
اس کو صرف حصول ثواب کا ذریعہ بنا لیا تو عزاداری نہیں ہے، اس سے دعائیں قبولیت کا ذریعہ بنا لیا تو عزاداری نہیں ہے. عزاداری صرف عزاداری ہے. یعنی جیسے ہم کسی اپنے عزیز کے دنیا سے چلے جانے پر ہماری آنکھوں میں آنسو نکل آتے ہیں، کیا مقصد ہوتا ہے آنسو کا؟ کون سا گول اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے نظام کیوں بنایا ہے کہ صدمہ ہو، چوٹ لگے تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے. شاید اس لیے کہ صدمے سے پہنچنے والی جو ٹوٹ پھوٹ ہے، اس ٹوٹ پھوٹ کا ازالہ یہ ہے کہ آنسو نکل جائے. یعنی یہ ایک ذریعہ ہے اس غم سے پیدا ہونے والے منفی اثرات کو دور کرنے کا. میرے پیش نظر ہوتے ہوئے یہ مقاصد نہیں ہوں گے کہ اس کے ذریعے سے بڑھاس نکل جائے گی، اس کے ذریعے سے جو نقصان پہنچنا ہے نقصان نہیں پہنچے گا. اگر اندر ہی گھٹ کے روتے رہے تو وہ ہمیں تباہ و برباد کر دے گا. یہ چیزیں پیش نظر ہوتے ہوئے نہیں ہوں گی کہ ہم اس لیے رو رہے ہیں، رو اس لیے رہے ہیں کہ مصیبت پڑی ہے. اسی طریقے سے کربلا خود اپنے طور پر جیسے خدا لائق عبادت ہے، کربلا لائق عزا ہے. وہ محتاج نہیں ہے کہ پہلے کسی مقصد سے وابستہ کیا جائے، وہ بھی جذبہ نہیں ہوگا، وہ کوئی عقل کا فیصلہ ہے، کوئی یعنی اس کو اگر میں یہ کہوں کہ پلاننگ کے ساتھ ہم جذبہ پیدا کر رہے ہیں، جذبہ پلانس کا، منصوبوں کا محتاج نہیں ہوا کرتا ہے، وہ خود بخود بیدار ہونا چاہیے. عزاداری خالصتاً خضوع و خشوع و خلوص کے ساتھ ہو. اور اگر آپ دیکھیں تو آج کے عزاداروں کی عزاداری جس میں میں اور آپ سب شامل ہیں، اس سے قطع نظر اگر اپنے بزرگوں کی وہ عزاداری دیکھیں جو ہماری مائیں بہنیں گھروں کے اندر ہماری دادیاں نانیاں کرتی تھیں. وہ چھوٹا سا گھر ہے، اس کے اندر انہوں نے فرش بچھایا ہے، اس میں وہی مجلس جو روز پڑھی جاتی ہے، وہ 2-4 کتابیں ہیں، ان کے اندر لکھے ہوئے مرثیے ہیں، ان میں لکھے ہوئے نثری مضامین ہیں، انہی کو بار بار دہرا رہی ہیں، وہی مصائب ہیں، اسی پہ گریہ کر رہی ہیں. بظاہر کے بیکار کام نظر آئے گا، اس لیے کہ کوئی مقصد ہمارے سامنے دنیا والوں کی نگاہ میں نہیں ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس عزاداری نے ہمارے قوم کی کتنی تربیت کی ہے. یہ جذبہ عزاداری کس طرح سے قائم رہا ہے، محبت آل محمد ہمارے دلوں میں کیسے بیدار ہوئی ہے. یہ سب مقاصد عزاداری سے خود بخود حاصل ہو جائیں گے. دیکھیے وہ جو کہا گیا کہ عزاداری میں ہمارے عمل کو زندہ کریں، یا یہ کہا گیا کہ یہ نصرت ہے جناب سیدہ سے، تو جناب سیدہ سے نصرت کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ جناب سیدہ کا کوئی ذاتی کام نہیں اٹکا ہوا جس کے اندر میں مدد ان کو پہنچا سکتا ہوں. ان کا بنیادی میدان جس میں نصرت ان کو چاہیے وہ وہی حق کی ترویج ہے جس کے لیے یہ پورا سلسلہ آل محمد دنیا میں آیا ہے. اس حق کی ترویج کے لیے جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو حق کی ترویج ہوتی ہے. آپ کی عزاداری جو ہے مخلصانہ عزاداری کی بات کر رہا ہوں جس میں کوئی اور دنیا کے مقاصد نہیں ہے. اس کے اندر بنیادی طور پر 2 ہی کام ہوتے ہیں. تھوڑا سا تذکرہ فضائل اہل بیت کا ہوتا ہے، پرانا جو رنگ تھا اس میں کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی گئی، حسین منی و انا من الحسین، اس کی تھوڑی سی تشریح کی گئی کہ اس جملے سے کیا مراد ہے، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھیے رسول نے جس رسول حسین کے لیے یہ کہا تھا اس کے ساتھ امت نے یہ سلوک کیا، وہاں سے مسائل چونکہ بیان کیے گئے. یہ تھی ہماری روایتی خطابت، روایتی مجلس، چاہے نثر میں ہو چاہے نثر میں ہو. شاعر بھی اسی انداز سے کرتا تھا، تھوڑے سے فضائل بیان کیے، پھر واقعات کربلا بیان کرنا شروع کر دیا. یہ جو کچھ عزاداری ہو رہی تھی اس پیٹرن کی، اس عزاداری نے آج شیعت کو وجود بھی بخشا ہے، علم بھی بخشا ہے، ہمارے جو اجتماعی زندگی ہے اس کو بھی برقرار رکھنے کا ذریعہ ہے، اور وہ جذبہ زندہ سلامت ہے. وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے جس مقصد کے لیے عزاداری ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر نتائج دیکھیے گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس مخلصانہ عزاداری نے ہمیں کیا کیا دیا ہے. اس مخلصانہ عزاداری نے سب سے پہلے ہمیں اجتماعی شعور دیا ہے. ہم جو انفرادی زندگی الگ الگ گزار رہے ہوتے ہیں، ہماری خوشیاں ہماری خوشیاں ہیں، ہمارے غم ہیں، اس میں کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا. لاکھ کوئی کہتا رہے جناب میں آپ کی خوشی میں بھی شریک ہوں یا آپ کے غم میں میں بھی رشتہ دار ہوں، یہ کہنے کی بات ہے. کوئی شخص کسی کے غم میں شریک نہیں ہو سکتا. ہمیں ہمیں عزاداری سے
ایک سب سے بڑا شرف یہ حاصل ہوا کہ اب ہم ایک ایسا غم اور ایک ایسی خوشی رکھتے ہیں جس کے اندر جتنا آپ خوش ہیں اتنا میں خوش ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم شریک ہیں۔ جذبوں میں اجتماعیت پیدا کر دینا یہ صرف عزاداری کی دین ہے، دنیا میں کہیں بھی جذبے یونیورسل نہیں ہو سکتے۔ عقل کے فیصلے یونیورسل ہوتے ہیں، ایک میتھمیٹکس کا سوال حل کر کے آپ دنیا کے سامنے پیش کرتے، یہ سب کے نزدیک وہ حل قابل قبول ہوگا، لیکن میرا جذبہ آپ کا جذبہ بن جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ناممکن کام عزاداری نے ممکن بنا دیا ہے کہ جذبوں کو یونیورسلائز کر دیا ہے، ایک فرد واحد کا جذبہ نہیں، پوری اجتماعی طور پر جذبہ ہو جاتا ہے مشترک۔ اچھا، یہ جذبہ اگر مشترک ہو جائے تو یہی جذبہ ہے جو قوت عمل پیدا کرتا ہے۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ عقل جو ہے وہ راستہ تو دکھا سکتی ہے، چلا نہیں سکتی۔ چلنے کی صلاحیت جو عطا ہوتی ہے وہ جذبے سے عطا ہوتی ہے۔ عقل یہ بتا سکتی ہے کہ کون دوست ہے اور کون دشمن ہے، اور دوست کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، دشمن کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، لیکن دشمن کے ساتھ اگر لڑنا چاہیے تو لڑنے کی قوت جو ہے وہ عقل نہیں، عقل بتا تو سکتی ہے دشمن ہے اس سے لڑو، لیکن اس کے اوپر فیصلے، اس فیصلے پہ عمل درآمد کون کرائے گا؟ وہ جذبہ جس کو آپ جرأت کہیے، ہمت کہیے، اس کے تحت انسان جا کے لڑے گا۔ ہر جگہ قوت عمل جو ہے وہ جذبہ فراہم کرتا ہے۔ اگر اللہ کا دین صرف قول کی صورت میں موجود ہوتا، جو بڑا سوچا سمجھا، ہر بات کے پیچھے کوئی منطق ہے، ہر بات کے پیچھے کوئی عقلی دلیل ہے، اگر نماز ہے تو اس کے پیچھے ایک فکر، اس کی فلسفہ موجود ہے، روزہ ہے تو اس کی بہت سی مصلحتیں ہیں، ہمیں بہت کچھ بتایا جاتا ہے، اس سے صحت بھی ٹھیک ہوتی ہے اور اس سے جناب کو فلاں فلاں امراض دور ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے، روزے کے فوائد بتائے جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو بتائی جاتی ہیں، یہ تمام چیزیں اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک اطاعت الہی کا جذبہ بیدار ہو۔ اب یہ اطاعت الہی کا جذبہ کہاں سے ہے؟ یہ جتنا وہ صاحب روزہ رکھنے سے آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں جن کو کھانا میسر نہیں، ان کی بھوک کا میں کیا عالم ہوتا ہوگا، یہ دریافت ہو جانے کے بعد کہ ہم بھوکوں کی مدد کرنا شروع کر دیں گے؟ نہیں، ایک جذبہ ہمدردی ہے، وہ پیدا ہوگا تب یہ معلومات بھی کام آ سکیں گی۔ تو تمام تر عقل و دانش کی فراہم کردہ رہنمائی ہمارے لیے اس وقت تک بیکار ہے جب تک اس کے پیچھے کوئی جذبہ موجود نہ ہو۔ چونکہ اس سے پہلے انبیاء کو یہ مسئلہ درپیش نہیں تھا، وہ آتے تھے، ایک تحریک شروع کرتے تھے اور وہ تحریک بذات خود چونکہ اس کے پیچھے جذبہ ایک فورس ہوتی تھی۔ نو مسلم کو دیکھیے، وہ پنجابی کا ایک قول ہے کہ نواں نمازی ویلے کے ویلے دیا مانگا، کہ وہ جو نیا نیا نمازی بنتا ہے وہ اس کو ہر وقت ہر آواز اذان لگنے لگتی ہے، مسجد کی بھاگی کرتا ہے کہ یہ میں جا کے نماز پڑھ لوں۔ نیا نمازی ہے نا، ایک جذبہ ہے۔ جب یہ جذبہ سخت ہونے لگتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر اگر عمل رہ جائے تو عمل صرف رسم رہ جاتا ہے، عمل کے روح باقی نہیں رہتی۔ جو چیز جذبے کو حرکت دیتی ہے اگر وہ ختم ہو جائے تو اب جو کچھ ہے وہ صرف ایک رسمی کارروائی، بے مزہ پھیکا، اس کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا۔ لیکن اگر جذبہ قائم ہے تو عمل جو ہے وہ پوری توانائی کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ سارے نتائج رکھتا ہے جو اس عمل کا نتیجہ ہونا چاہیے۔ اگر جذبے سے نماز پڑھی جائے گی تو وہ خود بخود برائیوں سے روکے گی، اگر جذبے سے روزہ رکھا جائے گا تو وہ یقیناً متقی بنائے گا، جو بیان کیا گیا ہے۔ سارا مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہم عمل کے پیچھے سے جذبے کو چونکہ نکال دیتے ہیں، اس لیے عمل جو ہے وہ رسماً ادا ہو رہا ہے، اس کا کوئی تاثر نہیں رہتا۔ اس لیے ضروری تھا کہ کوئی جذبہ قائم رہے جو آپ کے لیے دین کے عمل کو زندہ رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکے۔ اس کے لیے بنیادی طور پر ایک جذبہ فراہم کیا گیا۔ دیکھیے کسی شریعت میں ہم اس قسم کا کوئی قول نہیں پاتے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قربہ سے مودت کے علاوہ ہم کوئی اور ایسے تم سے نہیں مانتے۔ یہ مودت محبت کی سپرلیٹو ڈگری ہے۔ جب محبت ایک زیادہ بلند سطح کی ہو جائے اس کے لفظ مودت استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ مودت جو ہے یہ اس سے پہلے کبھی متعارف نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے نہیں کہا کہ مجھ سے مودت کرو یا میرے قریبیوں سے مودت کرو،
کسی اور شخصیت نے نہیں کہا، یہ صرف آخری پیغمبر نے کہا ہے، اس لیے کہ پچھلے انبیاء کو اپنے دین کے پیچھے جو تحریک وہ پیدا کرتے تھے، انہیں یہ معلوم ہے کہ جب تک یہ تحریک زندہ ہے، یہ قوت متحرکہ موجود ہے، اس وقت تک میرا دین جو ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کرتا رہے گا۔ لیکن اگر کچھ دن کے بعد یہ رسم بننے لگے گی، ان کا جذبہ مر جائے گا، تو اس وقت نیا نبی آ جائے گا، وہ پھر جوش دلائے گا، پھر حرکت میں لائے گا، اور پھر سوسائٹی اس طرف چلنے لگے گی۔ آخری پیغمبر کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ وہ اگر دین کو یوں ہی چھوڑ کے چلا جائے تو چند دن کے بعد جیسے ساری دنیا کے دین رسم بن گئے، اسی طرح یہ بھی دین رسم بن جائے گا۔ اس لیے قدرت نے انتظام کیا کہ ان کے جذبے کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی ایک جذبہ دیا جائے جو زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اچھا، اب جذبے میں سب سے قوی جذبہ محبت کا جذبہ تھا۔ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ جذبہ جب طاری ہوتا ہے تو زندگی کو پوری طرح اپنے احاطے میں لے لیتا ہے۔ جس شے سے محبت ہو جائے، یہ عام سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، کھیل سے دلچسپی ہو تو اس کھلاڑی کے معمولات دیکھیے کہ وہ اس کا صبح اٹھنا، سیر کے لیے جانا، ایکسرسائز، پھر کھانے پینے میں مختلف قسم کی احتیاطیں، اس کے بعد کن لوگوں سے ملنا ہے، کن سے نہیں ملنا، گفتگو کرتا ہے تو موضوع گفتگو کیا ہو، وہی سب چیز کھیل کے گرد گھومتی رہے گی اس کی، اگر اس کو تھوڑی سی دلچسپی ہے۔ جو فنا فی الکھیل ہے وہ کھیل ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیا صورتحال ہوتی ہے کہ اس کھیل کے علاوہ کوئی بات، کوئی عمل اس کی زندگی میں اہمیت رکھتا ہی نہیں ہے۔ یہ کھیل کے ساتھ دلچسپی کا یہ حال ہے۔ اگر کسی شخصیت سے محبت ہو جائے تو سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا سب کچھ اسی کے نام منسوب ہو جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اصولاً تو ہماری زندگی کے ہر عمل کو اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ انبیاء جو اپنا طرز عمل بتاتے ہیں، حضرت ابراہیم جی کہتے ہیں کہ جی میری تمام عبادتیں، میری تمام نمازیں، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ کے لیے ہے۔ وہ یہ اعلان کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ہمیں بھی اسی راستے پہ چلنا ہے، ہمارا بھی ہر عمل اللہ کے لیے ہو۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں بطور عبادت کے تو دعا کرتے ہیں قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ تو جب ہم قربتاً اللہ عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل جو ہے یہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اب ایسی صورت میں اگر محبت کا حکم دے دیا جائے تو محبت تو زندگی میں تقاضا کرتی ہے کہ اب تک ہمارے بن جاؤ، محبوب کا تقاضا یہ ہوگا ہمارے بن جاؤ، کسی اور کی دوئی برداشت نہیں۔ محبت سے زیادہ عقل کھری چیز کوئی نہیں۔ یہ عقل کھری کا لفظ ذرا بڑا اجنبی سا ہو گیا ہے، یعنی تنہائی پسند، وہ بلا شرکت غیرے، یعنی کوئی شریک نہیں، محبت شراکت کی قائل نہیں ہے۔ تو اب اگر محبت شراکت کی قائل نہیں ہے، خدا کی محبت مقصود ہے، خدا سے محبت ہمارا کرنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ ہم تو کانکریٹ سے، کوئی ایبسٹریکٹ چیزوں سے محبت نہیں کر سکتے، کوئی سالڈ وجود ہو اس سے محبت کر سکتے ہیں، تو اب خدا تو ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تو اگر کوئی انسان سامنے کر دیا جائے اس سے محبت کرو تو اس صورت میں اس کا امکان ہے کہ اس انسان کے لیے وقت ہو جائے گا، پھر خدا کبھی یاد نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے چند ایسی شخصیتیں دنیا میں تخلیق کی گئیں جو تمام تر ان سے جتنی محبت ہوتی جائے گی وہ محبت خود بخود خدا کی طرف ہمیں متوجہ کرتی چلی جائے گی، جو اس تعلق کو قریب تر کرتی جائے گی۔ ان کی محبت کو ہم پر یعنی اجر قرار دے کے ایک طرح سے لازم قرار دے دیا گیا۔ اب یہ محبت جو ہے، اس محبت کو پیدا کرنے کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ محبت جو ہے وہ خود بخود ہوتی ہے، کی نہیں جاتی۔ روزمرہ کا ماحول ہے ہمارے یہاں، محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ تو حکم دیا، یہ کہا جا رہا ہے اجر رسالت ہے، حکم نہیں دیا جا رہا۔ نماز کا حکم دیا گیا، روزے کا حکم دیا گیا ہے، مودت کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ یہ کہا کہ اجر رسالت ہے۔ اب اجر رسالت ہے یعنی رسول سے جو کوئی تم نے لیا ہے، یہ نماز، روزہ، یہ حج، زکوٰۃ، یہ خمس، جہاد، یہ سب کچھ اس کی اجرت، اس کی مزدوری یہ ہے کہ تم مودت کرو۔ اب اگر کسی مزدور کی مزدوری نہ دی جائے تو اگر اس نے مکان بنایا ہے، میری زمین پہ بنایا ہے، صرف اس نے بنایا ہے اور میں نے اس کی اجرت نہیں دی ہے تو میں اس مکان میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میری رہائش ناجائز ہوگی۔ جب تک اس کا حق ادا نہ کر دیا جائے، حق تعمیر، اس وقت تک مجھے اجازت نہیں ہے
کہ میں اس جگہ کو اس طرح سے استعمال کر سکوں جیسے اپنی جگہ کو کرتا ہوں. تو جب جس مزدور کو اجرت نہ دی جائے اس کی ہوئی مزدوری مجھ پر حلال نہیں ہوتی. اسی طرح دین کا کوئی حکم ہم پر حلال نہیں ہوتا جب تک کہ اجرت ادا نہ کی جائے. اور اجرت کیا ہے؟ ان شخصیتوں سے محبت. بس یہ کہہ کے ایک طرح سے تحریک پیدا کر دی گئی کہ تم ان سے محبت کو اپنا مقمع نظر بناؤ. اب محبت کا جہاں تک تعلق ہے وہ خود سے تو پیدا نہیں ہوگی، وہ ہمارے کرنے سے تو نہیں ہوگی. میں چاہوں کہ فلاں سے محبت ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. تو جب محبت خود بخود پیدا ہوگی تو وہ خود بخود کیسے پیدا ہوگی؟ محبت ہمیشہ دو بنیادوں پر پیدا ہوتی ہے. یا کسی کی خوبیوں سے آگاہ ہوتے ہیں تب ہمیں اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، یا کسی کو ایسی مصیبت اور تکلیف میں دیکھتے ہیں جو ناحق اس پہ ہوئی ہو، یا اس نے وہ مصیبت اور تکلیف میرے لیے اٹھائی ہو. کسی نے کوئی قربانی دی ہو، چاہے میرے لیے ہو یا کسی اور کے لیے ہو، قربانی کا جو پہلو ہے وہ ہمیں اس شخصیت سے ایک لگاؤ، ایک محبت پیدا کر دیتا ہے. یا اس کی خوبیاں، کسی کا میں ذکر کروں اچھائی کے ساتھ تو وہ آپ کی نگاہ میں اس کے لیے پسندیدگی کا ایک جذبہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، چاہے اس کا نام لوں یا نام نہ لوں. اب یہ دو طریقے ہیں جس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، یا خوبیوں سے اور یا کسی کی قربانیوں کے تذکرے سے. اب اگر غور فرمائیے تو یہ عزاداری کیا ہے؟ یہ عزاداری ان دو باتوں کا تذکرہ ہے. ایک طرف خوبیاں، فضائل آل محمد، دوسری طرف قربانیاں، مصائب آل محمد. جب یہ دونوں بیان ہوتے ہیں تو صرف ان دونوں کا بیان کافی ہے. اس کے بعد محبت کا پیدا ہو جانا بالکل فطری ہے. ہمیں اپنے بچوں کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ حضرت علی سے محبت کرو، امام حسین سے محبت کرو. ہم صرف مجلسوں میں لے جا کے بٹھاتے ہیں، وہاں فضائل سنتے ہیں، مصائب سنتے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ شخصیتیں خود بہت اچھی کرنے لگ جاتی ہیں. اور یہی نہیں، دنیا کے کسی بھی طبقے میں آپ جا کے ذکر فضائل و مصائب آل محمد کیجیے، ان کے فضائل بھی ایسے ہیں. وہ فضائل نہیں کہ جو بڑے معجزاتی و کراماتی فضائل ہیں، جو یعنی اللہ نے ان کو کیا مرتبہ دیا ہے اس مرتبے کے بیان نہیں. وہ فضائل جس کا اس انسانی زندگی سے ربط ہے، جہاں پر انہوں نے وہ کام کر کے دکھائے ہیں جو عام انسان نہیں کر سکتا. یعنی ان کے ایثار و قربانی کے ایسے سے مرحلے جو انہوں نے دکھائے، ان کی شجاعت اور بہادری کے تذکرے. بات دوسری طرف چلی جائے گی. مطلب یہ کہ اگر فضائل میں وہ فضائل میں بیان کرتا ہوں کہ ان کی ولادت جو ہے وہ کائنات میں سب سے پہلے ہوئی تھی، یقیناً ہوئی تھی. وہ سراپا نور ہیں، ہم جیسے بشر نہیں ہیں، ہم سے یقیناً مختلف ہیں. لیکن اگر ان کو اتنا مختلف کر دیا گیا کہ ہم میں اور ان میں کوئی قدر مشترک نہیں رہی تو پھر ان کی شخصیت سے ہم کیا چیز سیکھ سکتے ہیں؟ ہمیں باہر تو اب یہ خیر اور پہلو سے لے جائیں گے اور بلا ذہن الجھنے لگیں گے. مختصراً بات اتنی ہے کہ آزاد ذکر ہے فضائل و مصائب کا، اور جب فضائل و مصائب کا ذکر ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کے نتیجے میں محبت پیدا ہو، ان ہستیوں سے لگاؤ پیدا ہو. اب اگر یہ لگاؤ پیدا ہونے کا نتیجہ حاصل نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم فضائل و مصائب بیان کرنے میں کچھ غلطی کر رہے ہیں. یہاں پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم جو فضیلتیں بیان کر رہے ہیں ان فضیلتوں سے سب کچھ ہمیں ان شخصیتوں سے لگاؤ پیدا ہوتا ہے، محبت بیدار ہوتی ہے. اور جو ہم مصائب بیان کر رہے ہیں کیا وہ مصائب وہی مصائب ہیں جن سے انسان کا جذبہ ہمدردی بیدار ہو، جہاں وہ یہ سوچے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور پھر اس کے نتیجے میں یہاں تک آ جائے کہ وہ پھر ظلم کے خلاف کمر بستہ ہو جائے، اٹھ کھڑا ہو کہ میں اس رستے پہ چلوں گا جس رستے پہ انہوں نے چل کے ظلم سے تصادم کیا تھا، ٹکرائے تھے. جب یہ عمل کرنے لگے گا تو یہ نصرت ہو جائے گی جناب سیدہ کی. اس لیے کہ قرآن مجید نے شاعری کے ذکر میں ایک بات کہی ہے. یہ شاعری کے بہت برا بھلا کہہ کہ یہ شاعر تو گمراہ ہوتے ہیں اور وہ ان کی پیروی کرنے والے بھی گمراہ ہوتے ہیں اور یہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، یہ یوں ہی بے مقصد دنیا میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، وادیوں کے چکر کاٹتے ہیں. یہ سب برائیاں کرنے کے بعد کہا گیا کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جو عمل صالح کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو جملہ کہا گیا ہے وہ بڑا ہی یعنی چونکانے والا ہے.
یعنی وہ شاعر شریعت کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں پسندیدہ ہے کہ جو پہلے تو بات یہ کہ اس کی شخصیت یہ ہو کہ وہ صاحب ایمان ہو، یہ اس کا ذہن پاکیزہ ہو، عمل صالح کرتا ہو، یہ اس کا عمل پاک، اس کا ظاہر اور اس کا باطن، ایمان باطن کی علامت ہے اور عمل صالح اس کے ظاہر کی علامت ہے. یہ دونوں اصلاح یافتہ ہوں، یہ دونوں صحیح ہوں، یہ تو ظاہر و باطن اس کی شخصیت. اس کے بعد فن کیا ہو، وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، سورہ شعراء کی آخری آیت سے پہلے کی آیت ہے کہ ارشاد ہوا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، کہ وہ ایک کام اور کرتے ہیں اپنے فن کے ذریعے سے، انتصار کرتے ہیں، نصرت کرتے ہیں مظلوم کی جبکہ اس پر ظلم ہو چکا ہو. جب کسی پر ظلم ہو چکا ہو یعنی جو مظلوم ہو اس کی نصرت کا کام لیتے ہیں اپنے فن کے ذریعے سے، اپنی شاعری کے ذریعے سے. اور یہیں پہ پہنچ کے اللہ خود بھی شاعر کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جاتا ہے یہ کہہ کے کہ صرف وہی انتصار مظلوم نہیں کرے گا، ہم بھی انتصار مظلوم کریں گے. کس طرح کے وسائل الذین ظلموا ایام طلبین طلبون، یہ جلدی مظالم دیکھ لیں گے کہ ان کو وہیں پہ لے جا کے کھڑا کیا جائے گا، اسی مقام پہ پلٹا دیا جائے گا جس مقام پہ انہوں نے آج مظلوم کو پلٹایا ہے. کہ جس ظلم کا نشانہ بنایا ہے انہوں نے مظلوم کو، اس ظلم کا ان کو بھی، اس ظلم کا نہیں بلکہ ان کا تو مکافات عمل ہوگا، ان کے عمل کا نتیجہ ہوگا، ان کو سزا کے طور پر وہ تمام کیفیت ملے گی جس کیفیت کا انہوں نے مظلوم کو نشانہ بنایا تھا. یہ یعنی قرآن مجید نے اعلان کیا کہ ہم بھی نصرت کریں گے، صرف شاعری نصرت نہیں کرے گا. تو اب وہ دوسرے لفظوں میں عزاداری نصرت مظلوم ہے. عزاداری مودت کے فروغ کا ذریعہ ہے، اور مودت کے فروغ کے ذریعہ کے لیے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ کیسے مودت پیدا کی جائے. میرا کام یہ ہے کہ میں ان کے فضائل بیان کروں، ان کے مسائل بیان کروں. اگر یہ کام میں پوری دیانتداری اور خلوص سے سر انجام دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقاصد عزاداری حاصل ہو جاتے ہیں. ہم نہیں حاصل کرتے، حاصل ہو جاتے ہیں. بلا وجہ ہمیں مقصد پہنا کے اور کسی خاص زاویے میں محدود کر دینا. پھر اگر 4 مقصد میں لگا سکتا ہوں تو 2-4 مقصد لوگ اپنے طور پہ بھی اضافہ کر سکتے ہیں، پھر تو وہ بھی بے وصول کہلائے جائیں گے جن کے لیے عزاداری پیٹ پالنے کا ذریعہ ہو کہ صاحب اس کے ذریعے سے رزق ملتا ہے، وسیلہ معاش بن جاتا ہے. پھر وہ بھی اپنی جگہ پہ، پھر وہ لوگ بھی کہ بھائی مولا کے ذکر میں عزت بھی بڑی ملتی ہے، نام بھی بڑا ہوتا ہے، اس لیے عزاداری ہونی چاہیے. پھر تو مقصد کی کوئی حد نہیں رہے گی. تو برائے مہربانی جہاں تک میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک عزاداری خود مقصود بالذات ہے. یعنی عزاداری کے لیے کی جائے، کسی اور کام کے لیے نہ کی جائے. اور اگر خالص عزاداری کی گئی جو صرف عزاداری کے لیے ہوگی تو لازماً وہ مقاصد حاصل ہو جائیں گے جس کے لیے عدالت وجود میں آیا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں، آگے آپ عدالت اس میں مزید اضافہ کرتے ہیں تو شکر گزار ہوں. ایک سوال، جیسے آپ کے یعنی آخری 2 جملے ہیں، یہ درمیان میں آپ نے 2-3 دفعہ اور بھی کہے کہ عزاداری مخصوص بالذات ہے، عزاداری ہی کے لیے ہونی چاہیے، اور اگر ایسا ہوگا تو وہ مقاصد خود بخود حاصل ہو جائیں گے. تو یعنی وہ مقصد تو پھر بھی آپ نے آخری میں یعنی اٹیچ کر دیا. گفتگو کے درمیان کے حصے میں آپ نے کہا تھا کہ مقصد بظاہر واضح نہیں ہے، جنہوں نے شروع کیا ہے ان کی یقیناً ذہنوں میں ہوگا. بالکل درست. تو میں یہ کہتا کہ تھوڑا سا آخر میں جب آپ نے یہ جملہ درمیان میں بھی گفتگو میں 2 دفعہ آیا کہ عزاداری بظاہر عزاداری کی جائے تو مقصد خود بخود حاصل ہو جائے. دیکھیے یہ بات پھر اسی حوالے سے جس سے میں نے مثال دی تھی کہ اللہ نے دنیا کو خلق کیا ہے، ہمیں انسان کو بنایا ہے. اب ہم بھی اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں کیوں بنایا گیا، تو بہت سی ہمیں چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. اصل مقصد اس نے وہ کہہ دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے تو اس لیے خلق کیا ہے کہ صرف عبادت کریں، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں. عبادت کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم وہ اللہ اللہ کرتے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں بھیا اللہ کی. عبادت کا مطلب ہے کہ وہ حکم الہی کی اطاعت کریں، یعنی جو وہ کہے اس کے مطابق زندگی گزاریں. اب وہ زندگی ہم گزاریں یہ اس کا فرمان ہے. اس سے کیا نتیجہ حاصل ہوگا؟ میں قیاس کرتا رہوں اس طریقے سے میں بڑا اچھا ہو جاؤں گا، میرا کردار سنور جائے گا، انسان مجموعی طور پہ بڑا بہتر ہو جائے گا، اس کے معاشرے میں ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ سب میں سوچ رہا ہوں. اس نے اتنی بڑی کائنات بنا کے اور اس نے جو انسان کو خلق
کیا، اس کے پیش نظر کیا مقصد ہے، اس کا نہ میں احاطہ کر سکتا ہوں اور نہ یہ میرا کام ہے. میرا کام یہ کہ جیسے اس نے کہا ویسے کرتا رہا. اسی طریقے سے عزاداری کے سلسلے میں ہم سے جیسے جیسے انہوں نے کر کے دکھایا ہے، جس انداز سے، اس انداز سے عزاداری کرتے رہیں. جن جن چیزوں کی ان کی طرف سے اجازت ہے اس میں بجا لائیں، ان کے اعمال کی تاثیر و تقلید کرتے رہیں، بس ہمارے لیے یہی کافی. اب اس میں ان کے مقاصد کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جیسے اللہ حکیم و دانا ہے اور اس کے حکیم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے دنیا میں کسی چیز کو بیکار خلق نہیں کیا. خود اس نے بھی کہا ہے کہ ہم نے کسی چیز کو عبث نہیں پیدا کیا، بیکار نہیں پیدا کیا. مقصد ہے، ہر شے کے پیچھے مقصد ہے. لیکن کیا مخلوق اس مقصد کو جان سکتی؟ ہم نہیں جان سکتے. ہاں ہم اپنے اپنے عقل اپنے قیاس کے مطابق کچھ چیزوں تک سمجھ پہنچ جاتے ہیں، لیکن انجام کا بات آ کے یہ ختم ہوتی ہے کہ جو بھی مقصد ہے ہمیں تو صرف آنکھ بند کر کے اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے. مقصد اسی کے پیش نظر ہے، کیا چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ چیز. اسی طریقے سے عزاداری کے انسٹیٹیوشن جنہوں نے بنایا ہے ان کے سامنے مقاصد ہیں. ان مقاصد کا ہم نے اندازہ لگایا کہ ہمارے نزدیک اس کا ایک بنیادی مقصد ہے اس جذبے کو برقرار رکھنا جس جذبے کی وجہ سے اسلام باقی ہے. کیونکہ اس کے بغیر پھر اسلام ایک رسم رہ جائے گا، ایک بتایا ہوئے کچھ قواعد ہیں، ریچولز ہیں، ان کو بجا لائے یہ اسلام ہوگا. عبادت کے پیچھے جو روح ہوتی ہے وہ روح ختم ہو جائے گی. اس روح کے لیے ضروری ہے کہ عزاداری کی جائے. اب اگر چاہیں تو اس کو مثالوں سے آپ ایک چھوٹا سا سوال اور اس چیز میں تھا کہ یہ تو بالکل بات آپ نے بہت ہی عمدہ طریقے سے واضح کی کہ عزاداری برائے عزاداری کی جائے اور جذبہ انٹیکٹ رہنا چاہیے تمام جلاوٹ. اب جتنے بھی مختلف ریجنس میں مختلف کلرز ہیں عزاداری کے اپنے اپنے ثقافت کے حوالے سے، اور ہم اپنے سب کانٹیننٹ کی بات کریں برِ صغیر کی، تو بہت سارے یعنی لفظ رسم تو مناسب نہیں ہوگا لیکن ریچولز ہیں ہماری جو رائج عزاداری ہے اس میں کچھ اضافہ بھی ہو جاتا ہے، کچھ کمی بھی ہو جاتی ہے. تو اگر ہم اس کو کسوٹی بنائیں کہ عزا جو ہے کا پہلو جو چیز اجاگر کرے وہ دائرہ عزاداری میں آپ جو ہے نا اس کو انڈکٹ کر سکتے ہیں. کہ یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہوگی؟ بالکل صحیح. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی عمل ایسا کہ جو عزا میں اضافے کا باعث بنتا ہے اس کا وجہ لانا وہ عین روح عزاداری کے مطابق. تو یہ جو ہماری بڑی بوڑھیاں وہ چوڑی توڑ دینا، وہ لباس نہ پہننا جو خوشی کے مواقع پہ پہنتی ہیں، ان رنگوں کا استعمال نہ کرنا، وہ جی کڑھائی نہ چڑھانا، خوشی کی کوئی علامت اختیار نہ کی جائے، یہ انہوں نے جو کیا ہے یہ فروغ عزا کا باعث ہے. اس حد تک تو درست ہے. لیکن اگر یہ ہونے لگے کہ صاحب وہ اسپیشلی ایسے کالے کپڑے سلوائے جائیں جس جو جدید فیشن کے مطابق ہونے چاہیے، اس میں تھوڑی سی کڑھائی بھی کروا لی جائے، کچھ وہ بھی ہو، اچھا بھی نظر آنا چاہیے، بس جہاں اچھا بھی نظر آنا شامل ہوا وہاں سمجھ لیجیے کہ ہم نے روح عزاداری کے خلاف کام کیا. روح عزاداری پیش نظر رہے، مقصد عزاداری کی فکر نہ کیجیے. مقصد عزاداری ہمارا کام نہیں ہے. اتنا بڑا انسٹیٹیوشن جنہوں نے بنایا ہے جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، وہ میری سوچ کا آج تک ہم مقصد شہادت حسین نہیں سمجھ سکے. اس لیے کہ مقصد شہادت حسین میں سمجھوں گا تو صرف اپنے محدود سے مشاہدے کے حوالے سے سمجھوں گا. یہ کچھ ایسی صورتحال ہے کہ میرے سامنے ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اور وہ پہاڑ بھی یعنی چھوٹا موٹا نہیں، ہمالیہ پہاڑ ہے. اس ہمالیہ پہاڑ میں مری کے سامنے کھڑا ہوں، یا میں اس کے کسی اور سلسلہ کو، چونکہ مری آخری سلسلہ ہے اس کا یہاں جو ہم سے قریب تر ہے، اگر ہم قراقرم کی کسی پہاڑی کے سامنے کھڑے ہیں، وہاں کی برف پوش پہاڑیاں ان کا منظر بالکل اور ہے، یہاں کی سبزہ پوش پہاڑیاں ان کا منظر بالکل اور ہے. اب میں اس منظر کو سمجھ رہا ہوں کہ ہمالیہ ایسا ہے، اس منظر کو دیکھنے والا سمجھ رہا ہے ایسا ہے، اور جو اس کے دوسری طرف اسی ہمالیہ کے دوسری جانب تبت وغیرہ کرنے والے ان کا ہمالیہ بالکل مختلف ہے. یعنی کوئی ایک فرد واحد پورے ہمالیہ کو ایک نظر سے نہیں دیکھ سکتا، وہ صرف جز کو دیکھنا ہوتا ہے. ہم نے کربلا کو ہر دور میں جز کے طور پہ دیکھا ہے، کل کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ ہم نے دیکھا ہے. اس کے سب سے بڑی واضح سی اس کی شہادت اس بات سے ملتی ہے کہ
کہ کربلا کا مفہوم ہر دور میں ایک نئے انداز سے ہمارے سامنے آتا رہا ہے. جیسے ہی واقعہ کربلا ہو چکا تو ایک جذبہ انتقام بن کے کربلا اٹھا کہ چاہے کمزور ہو، چاہے طاقت ہو یا نہ ہو، ہمیں ظلم سے ٹکرا جانا چاہیے. سلیمان ابن سرد الجزائی، مختار سقفی، کچھ اس میں سے ظلم کو کسی حد تک کم کرنے میں کامیاب ہوئے، کچھ خود ختم ہو گئے. لیکن بس یہ جذبہ تھا کہ واحد مقصد ہمارے سامنے یہ ہونا چاہیے کہ ظلم سے ٹکرا جاؤ، اور اس کے بعد چاہے رہو یا نہ رہو ہمارا کام اتنا ہے. یہ مفہوم کربلا یہ. جب آپ نے یہ زمانہ غلامیوں کا گزارا، پوری ملت اسلامیہ کے بیشتر ممالک جو تھے وہ کالونیز بنے ہوئے تھے دوسرے ممالک کے، یا اگر کالونیز نہیں تھے تو خود اپنے ہاتھوں، اپنے عامروں کے ہاتھوں یہ ایک ایسی زندگی گزار رہے تھے کہ جہاں وہ حاکم کا حکم جو ہے وہ ایک یعنی قضاء و قدر کا فیصلہ بن کے ہمارے سروں پر مسلط ہو جاتا تھا. اس بے بسی کے دور میں ہمیں قوت برداشت فراہم کرنا کربلا کا کام تھا. ہم کربلا کو بے بسی کا ایک ایسی کیفیت سمجھتے تھے کہ جب ان ہستیوں کے اوپر ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ جب وہ اوپر سارے ظلم تشدد توڑے جائیں اور اس کا کوئی حل نظر نہ آئے، اس کو دور نہ کر سکیں، تو اگر ہم پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں. یعنی ایک طرح کی برداشت پیدا ہوئی. پھر آپ کو تازہ ترین اس دور میں کربلا بالکل نئے روپ میں نظر آیا کہ کربلا انقلاب کی آواز ہے، معاشرے کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تخت و تاج کو ختم کر کے اس کے مقابلے میں انسانوں پر، انسانوں کے یعنی انسانوں کو اپنی ذات پر حکومت کرنے کا حق ادا کرتا ہے. اس طرح یہ تبدیلیاں یہ انقلاب ایران نے آج ہمارے درمیان کی کیفیت پیدا کی. اب بھی آپ جب آپ لبنان کے شیعوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ کربلا ان کے لیے وہ قوت بنی ہوئی ہے جو اسرائیل کو ناکوں سے نچلوا دے لبنان کے لوگوں کو. بحرائن کے شیعہ اگر اپنے جابر حکمران کے خلاف اٹھتے ہیں تو ان کے پیچھے بھی روح جو ہے وہ کربلا کی فراہم کرتا ہے. آج انقلاب کی آواز ہے. آنے والے زمانے میں کربلا کا کیا مفہوم سامنے آئے گا یہ ہم نہیں جانتے. بس ہمارا کام یہ ہے کہ ہم روح عزاداری کی حفاظت کرتے ہوئے عزاداری کو جاری و ساری رکھیں. ہمیں وہ مقاصد جو یہ سب اس کے مقاصد میں شامل ہو جائے گا. یعنی جتنی باتیں ہوئی ہیں یہ اس کا بظاہر مقصد ہے، لیکن یہ مقصد خود بخود حاصل ہو رہا ہے. ہم اس کو سامنے رکھتے نہیں یہ کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ابھی نامعلوم کتنے اور مقاصد کربلا ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوں گے، لیکن اس کے لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم روح عزاداری کا خیال کریں، اس روح کو متاثر نہ ہونے دیں. باقی مقصد جو ہے وہ جانے جنہوں نے اس نظام کو بنایا ہے وہ خود بخود حاصل ہوتا ہے. فرمائیے تھوڑا سا اس پہ ذہن میں بچ رہا ہے میرا کہ آپ نے کہا کہ عزاداری کی جو روح ہے اس سے انحراف نہ ہو، کہ نمود و نمائش کا پہلو جو آ جاتا ہے. لیکن یہ انسانی جبلت ہے کہ انسان جب اپنا گھر بناتا ہے تو اسے چاہتا ہے یہ خوبصورت نظر آئے. اسی طرح انسان جب اپنے گھر میں ایک عزاداری کرتا ہے اور عزاخانہ بناتا ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ عزاخانہ خوبصورت نظر آئے، اس میں علم خوبصورت ہو، اس میں تخرے لگے ہوئے ہوں. یعنی عزا کا جو ایک بنیادی تصور ہے کہ وہ اس ماحول میں انسان محو ہو جائے. تو یہ فرمائیے کہ کیا اگر انسان یہ خواہش کر کے اپنے عزاخانے کو زیادہ خوبصورت بنانا چاہتا ہے تو کیا وہ روح عزاداری سے انحراف کر رہا ہے؟ اور نمبر 2، کچھ جگہوں پر میں نے یہ دیکھا کہ جیسے شہزادہ قاسم کی مجلس ہوئی تابوت کی تو وہاں کچھ نئی چیزیں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ لوگ اضافہ بھی کر دیتے ہیں تو اس میں اضافے نظر آئے کہ ساتھ کاسمیٹکس کا سامان، لپسٹک، نیل پالش، چوڑیاں، جوتے وہ ساتھ برآمد کیے جا رہے ہیں. تو یہ کیا یہ انحراف کی صورت نہیں ہے؟ دیکھیے یہ سب باتیں جو ہیں یہ پہلے اس کے پیچھے جو جذبہ ہے وہ اس کی تعبیر کرے گا کہ یہ عمل جو ہے وہ درست ہے یا غلط ہے. اب وہ آپ نے چونکہ بہت ہی اسپیسیفک بات کو چھیڑ دی ہے تو یہ اصل کہ اگر پیش نظر یہ بات ہے کہ ایک ماں کے دل میں اپنے بچے کی شادی کے لیے ارمان ہوتے ہیں، وہ شادی ہو یا نہ ہو، ہم بعض اوقات ان ارمانوں کو یہ دیکھ کر کہ یہ پورے نہیں ہو سکے
ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پورا کیا جائے. یہ پورا کرنا خود ایک عزا کا سامان ہوتا ہے. میں بہت واضح سی مثال دے دوں. یہ بہت پرانا طریقہ ہے اور اب بھی شاید جن بازیوں پہ رائج ہو. اگر کوئی نوجوان شادی سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا عین جوانی کی حالت میں، تو اس کے جنازے کے ساتھ سیرا باندھ دیا جاتا ہے. یعنی ایک بس وہ ہے کہ تمنا تھی کہ اس کا سیرا دیکھتے ہیں، تو وہ تو میسر نہیں آیا، یہ سیرا باندھ دیتے ہیں. سرخ دوپٹہ ڈال دیا جاتا ہے. لڑکی کی شادی نہیں ہو پائی ابھی، وہ اس کے اوپر اس طرح سے. یعنی یہ ایک حسرت تھی کہ کاش دلہن بنتی، کاش دولہا بنتا. وہ نہیں ہو سکا، اس لیے ہم یہ کرتے ہیں. اب اگر اس حسرت کے اظہار میں کوئی آدمی یہ کرتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک ماں، حضرت قاسم کی ماں، وہ چاہے حضرت قاسم کے وہاں پر شادی ہوئی، وہ کربلا میں نہ ہوئی، لیکن ایک ماں کے دل میں یہ تو تمنا ہے کہ وہ اپنے بچے کی شادی کرے. تو ہم کہتے ہیں کہ بیوی، یہ بالکل وہی بات ہے جیسے سیرا باندھ دینا کسی جوان کے اس کے ساتھ، کہ ہم پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیوی آپ اگر یہ شادی ہوتی تو اس کے اندر ظاہر وہ ساری چیزیں جو ہمارے یہاں شادی میں ہوتی ہیں وہ سب کیا جاتا. اچھا ایک بات پیش نظر رہے کہ یہ شادی بیاہ کی تقریبات جب ہوتی ہیں تو شادی ہو رہی ہے زید کے گھر میں، اس میں بکر جو شریک ہو رہا ہے، بس کیجیے بکر اپنی رسموں کے مطابق شریک ہوگا. ہمارے یہاں شادی میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب کوئی گھر میں آتا ہے، یہ میں اس علاقے کی بات کر رہا ہوں اپنے گھروں کی، تو عموماً وہ یہ کہ جو پہلے دن آئے گا وہ اپنے ساتھ مٹھائی کا ڈبہ لے کے آئے گا. لیکن پشاور وغیرہ میں طریقہ یہ کہ ایسے موقع پر کثیر مقدار میں چینی پہنچائی جاتی ہے. وہ یعنی آدھی گولی چینی لاتی ہیں. تو اب میری ایک ہمشیرہ پشاور میں رہتی تھی، ہمارے گھر میں جتنی شادی ہوتی تھی تو وہ وہاں سے چینی لے کے آتی ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کیا تماشا ہے، تم نے اتنی چینی ڈال رہی ہو، لیکن کہتی میں ہمارے پشاور کا یہی طریقہ ہے. گویا جب ہم کسی شادی میں شریک ہوتے ہیں تو اپنے قواعد کے مطابق شریک ہوتے ہیں. یعنی یہ دل کے ارمان نکالنے کی بات ہے کہ بیوی تمہارا جو بھی طریقہ ہو یا میاں تمہارا جو بھی قاعدہ ہو، ہمارا یہ قاعدہ ہے، اس اعتبار سے خوشی یوں مناتے ہیں، اس تقریب میں شامل ہوتے ہیں. بڑی بحث چلتی ہے کہ صاحب وہ مہندی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. عرب میں تو مہندی نہیں ہوتی، حالانکہ ہینا کا لفظ عربی ہے اور رسم ہینا انہیں کے یہاں سے یہ لفظ آیا، لیکن چھوڑیے کہ ان کی رسم ہے یا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اگر میرے یہاں شادی کے اندر دولہا کو یا دلہن کو پہلے مہندی لگائی جاتی ہے اور ایک رسم ہینا ہوتی ہے، اس میں مہندی آتی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کہوں کہ اگر آپ یعنی میں ان کی جناب قاسم کی والدہ سے جا کے کہتا ہوں کہ اگر ہمیں اس موقع کو ہم حاضر ہو سکتے اور آپ کا بیٹا دلہا بنتا تو ہم یہ بھی رسموں کے طور پر ڈالاتے. اگر جذبہ یہ ہے تو یہ جذبہ قابل ستائش ہے، یہ باعث عزا ہے. یقیناً اس پہ ایک موقع پر یہاں پر ایک جناب میں اشرف پڑھ رہا تھا اسلام راولپنڈی میں. ابو محمد صاحب مرحوم ایک شخصیت تھے یہاں کے، اون محمد رضوی کو سبھی جانتے ہیں، ان کے یہاں ایک اشرا پڑھنے کا اتفاق ہوا. تو جو مہندی کا وہ ساز و سامان آیا، یعنی علاوہ مہندی کے، اس میں کپڑوں کے کچھ جوڑے بھی رکھے ہوئے تھے. اچھا بظاہر یہ عجیب سی بات تھی، میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا. وہ اتنے میں انہوں نے ایک جوڑا اٹھایا اور کہا کہ نا یہ آپ کے لیے. اب میں نے کہا کہ یہ میرے لیے کیا مطلب، یہ اس میں جوڑا کہنے لگے جناب جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو دولہا کے دلہن کے گھر والوں کی طرف سے دولہا کے جب مہندی آتی ہے ہوتا ہے یا بری آتی ہے تو دولہا کے گھر والوں کے لیے جوڑے ہوتے ہیں اس کے اندر. اب یہاں پر ظاہر کے گھر والے تو میسر نہیں ہیں، لیکن ذاکر سے زیادہ اور کون وابستہ ہوگا ان کی ذات سے، تو ہم اس کے لیے جوڑا لے کے آئے. اب اس جذبے کو دیکھتے ہوئے ہمیں تو یہ کوئی ایسا پہلو نظر نہیں آتا کہ میں اس کو آزاد نہ سمجھوں، میں اسے یہ سمجھوں کہ دنیا داری ہو رہی ہے، دکھاوا ہو رہا ہے، یہ اس کی خواہش ہے. تو اگر جذبہ اس نوعیت کا ہے اور یہ تعصب پیدا کرتا ہے، دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر جذبے کی اظہار کی جو
सूरत अख्तियार की जाए वो नतीजा हासिल करे जिस नतीजे के लिए काम हो रहा है। अगर अज़ा के नतीजे में मुझे लज्जतें हासिल होती हैं, मैं इंजॉय करता हूँ, तो ऐसी सूरत में ये अज़ादारी नहीं हो रही है, रूह अज़ा नहीं हो रही है। एक वो व्हाट्सएप पर एक वीडियो आई कि एक जगह ढोल बज रहा है और ढोल की लय पर जंजीर का मातम हो रहा है। ये हमारे लिए यहाँ आप लोगों के लिए अजनबी होगा, पाराचनार के इलाके में ये बाकायदा तयशुदा है। रबाब के ऊपर नब्बे बजाए जाते हैं, नब्बे न कहिए नौबे, वो मखसूस होते हैं और उसमें तकद्दुस के याद है कि उस रबाब को जो वहाँ मजलिस में इस्तेमाल किया जाता है उसको किसी और मकसद के लिए खुशी किसी मौके पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। वो इसी तरह से अल्लाह खानों में रखा होता है जैसे कोई तबर्रुक की चीज़, जैसे अलम और ताजिया रखा हो, वो सिर्फ उस वक्त वो तबला और वो निकलता है या ढोल उस वक्त निकलता है जब अज़ादारी हो रही होती है। अच्छा, वो उसको बजा के उसके ऊपर जहाँ जंजीर का मातम हो रहा है वहाँ मजमा बाकायदा रो रहा है बाबा से पहले। इराक में या ईरान में बाकायदा, आप तो उसको स्टेज शो कहेंगे ना, अदाकारी कहेंगे, इमाम हुसैन भी बनते हैं और शौल भी बनता है और वो हज़रत अली असग़र भी बनाए जाते हैं, हज़रत अब्बास भी बनाए जाते हैं और वो आते हैं और अशार में वाक़या करबला बयान करते हैं। इर्द गिर्द मजमा बैठा हुआ है जिनको बज़ाहिर तमाशाई समझा जाएगा, लेकिन वो बाकायदा क्रिया कर रहे हैं। बस जब तक क्रिया हो रहा है समझ लीजिए कि सब कुछ दुरुस्त है। उन्होंने अपने कल्चर के अंदर रहते हुए, अपनी तहजीब के अंदर रहते हुए मकसद अज़ा के उसूल के लिए, मकसद अज़ा यानी रूह अज़ा के उसूल के लिए जो काम किया है वो काम अपनी जगह पे दुरुस्त है। ये याद रखिए कि जो चीज़ कल्चरल होती है, पहली बात तो ये कल्चर है क्या चीज़। फर्द अपने जज्बे का इजहार करता है तो उसको उसका रवैया कहते हैं। जज्बा कभी सामने नहीं रखा जा सकता, देखिए साहब ये मेरी खुशी है, ये मेरा काम है, आप किसी को नहीं दिखा सकते। कोई ना कोई अलामती इजहार होगा। ये अलामती इजहार जो है वो हर फर्द के साथ उसका अपना ही अलामतें महसूस है। वो गुस्सा जाहिर करेगा तो उसका अपना एक पैटर्न है गुस्से का, उसके अपने गम का एक पैटर्न है। कुछ लोग सिर्फ रोएंगे, कुछ चीखें मारेंगे, कुछ उठ के सर सीना पीटना शुरू कर देंगे उसी गम के ऊपर। आप किसी भी मौत के मौके पे चले जाइए, देखिए वहाँ पे जो लोग रो रहे हैं हर एक के रोने का अंदाज मुख्तलिफ है। बाकायदा औरतें कुछ बैन कर रही हैं, कुछ बाकायदा सर पीट रही हैं, मुँह पीट रही हैं, और कुछ ऐसी हैं कि जो बैठी हुई मुसलसल रो रही हैं, कुछ बिल्कुल खामोश हैं, सकते किसी कैफियत है। क्या ये कहा जाए कि इसमें गम कम है और इसमें गम ज़्यादा है? जी नहीं, ये उनकी अलामतें हैं, इसके ज़रिए से वो अपना गम ज़ाहिर कर रही हैं। ये उनके रवैये के ताबे हैं, जो भी उनकी अलामत है। चूँकि जज्बे का इजहार अलामत के ज़रिए होगा, अगर अफराद पर की अलामतें एक दूसरे से मुख्तलिफ होती रहें तो उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग तो पहचान लेंगे कि इस वक्त ये जज्बे की कैफियत में मुब्तला है। लेकिन वो लोग जो इन अलामतों से वाकिफ नहीं, उनके लिए ये समझ में आने वाली सूरत नहीं होगी। इसकी सबसे नुमाया मिसाल ये है कि एक आदमी गुस्से में खामोश हो जाता है, वैसे तो बड़ा जोर शोर से बोलता है, कहने लगाता है, बातचीत करता है, गुस्सा खत्म, चुप हो गया। अब इस चुप को देखकर कोई आदमी सोचेगा बड़ा संजीदा आदमी है, बड़ा मतीन आदमी है, देखिए कितना यानी सारी बातें उसके सामने होती नहीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट देखने आई, कितना यानी कम्पैक्ट पर्सनैलिटी का इज़हार होता है, कोई यूँ समझेगा। लेकिन घर वाले जानते हैं कि ये कोई पर्सनैलिटी के खूबी नहीं है, बल्कि इस वक्त शदीद गुस्से में, इसलिए चुप है। ये अलामत थी इनफरादी अलामत, जो पूरे मजमे के लिए, पूरे गिरोह के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए काबिल फहम है। अब अगर खुशी या गम के इजहार के लिए माशरा कुछ अलामतें इख्तियार करना चाहे तो वो अलामतें यकसा होनी चाहिए, वो सबके लिए काबिल फहम होनी चाहिए। चुनांचे अब वो अलामत के तौर पर फर्ज कीजिए कि खुशी का मौका है, तालियां बजा रही हैं, ये हमने अलामत रख ली कि ये खुशी का इजहार होगा। सीना पीटने लगे, ये गम की अलामत होगा। ये हमने इज्तिमाई तौर पर एक तरीका इख्तियार कर लिया। ये इज्तिमाई तरीका जज्बे के इजहार की इज्तिमाई अलामतें जो सबके लिए काबिल फहम हो, उन अलामतों का नाम सकाफत होता है।
ڈیفینیشن واضح ہوگی نا کہ جذبوں کے اجتماعی اظہار کا طریقہ جو سوسائٹی اپنے طریقے مقرر کرتی ہے اس کو ہم ثقافت کہتے ہیں. اچھا اب یہ چونکہ سوسائٹیاں الگ الگ تاریخ اور جغرافیہ میں پروان چڑھتی ہیں، ہر معاشرہ اپنی تاریخ رکھتا ہے، اپنا جغرافیہ رکھتا ہے، ان کا کلچر، ان کا رویہ جو ہے، ان کا طرز عمل یا ان کی ثقافت جو ہے وہ ان کی تاریخ اور جغرافیہ سے مل کے بنتی ہے. یہ لباس بھی آپ کا کلچر ہے، یہ خوشی غمی کے اظہار کے طریقے بھی آپ کا کلچر ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں اجتماعی اظہار ہیں. اس اجتماعی اظہار میں اس میں جغرافیہ کا بھی دخل ہے، موسم کیسا ہے اس علاقے کا بہت زیادہ اثر اس کا پڑے گا، تاریخ کیا ہے، ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ لڑاکو جو یہاں جنگیں ہوتی رہی ہیں ان کا لباس اس نوعیت کا ہوگا جو عام طور پہ جنگوں میں استعمال ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کا ایک پس منظر ہوگا. بہت سے علامتی لباس استعمال کیے جائیں گے کہ جی ہمارے بزرگ اس موقع پہ یوں پہنا کرتے تھے اس لیے وہ اختیار کیے جائیں گے. غرض یہ کہ تاریخ اور جغرافیہ سے یہ علامتیں وہ حاصل کرتی ہے، یعنی سوسائٹی جو ہے. اب یہ سوسائٹیاں جو ہیں یہ تاریخ اور جغرافیہ میں گھری ہوئی ہیں، جن کی تاریخ ایک ہے، جغرافیہ ایک ہے، ان کی ثقافت بھی ایک ہو جائے گی. لیکن جو اس سے باہر جائیں گے تو وہاں پر تاریخ جغرافیہ الگ ہے، اس لیے ان کے یہاں بھی خوشی غمی تو موجود ہوگا، اس کے اظہار کے طریقے مختلف ہوں گے. یہ جو مختلف ثقافتیں ہیں جو مختلف معاشروں کی ہیں، ان میں سے کسی ثقافت کو نہ غلط کہا جا سکتا ہے نہ صحیح کہا جا سکتا ہے. اگر آپ کے یہاں اظہار غم میں، عزائے حسین میں آپ زلزلہ بناتے ہیں، تابوت بناتے ہیں، تعزیہ بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی ذریعہ ہے اظہار غم کا، اگر یہ آپ کے لیے غم انگیز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روح ازا سے مطابقت رکھتا ہے اور پسندیدہ بات ہے. لیکن یہی زلزلہ اگر آپ ایران میں لے جائیں اور ان کے نزدیک یہ عجیب و غریب چیز ہوگی، یہ کیا چیز ہے بھائی، ان کے یہاں کوئی زلزلہ نہیں نکلتا. لیکن اگر ان کے یہاں جو اداکاری کی جاتی ہے وہ یہاں پہ آ جائے تو ہماری سمجھ میں وہ نہیں آئے گا. کلچر اپنے طور پر غلط یا صحیح نہیں ہوتا، کلچر اس وقت غلط اور صحیح ہوتا ہے جب آؤٹ آف پلیس ہوتا ہے، جب یہاں کے کلچر کو آپ وہاں لے جا کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ساری گڑبڑ یہاں پر ہوتی ہے. وہاں پر اب اگر پارسنال والے یہاں آ کے ڈھول بجا کے اور راجہ بازار میں ماتم کرنا چاہیں تو ہم سب چلا اٹھیں گے کہ کیا کر رہے ہو، یہ تم غلط کر رہے ہو. لیکن جس معاشرے میں اس کو اظہار غم کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے اس میں یہ علامت کوئی قابل اعتراض بات نہیں. ہر جگہ جہاں وہاں کا کلچر ہے وہ اس کے مطابق زندگی گزاری. یہی مسئلہ یورپ اور امریکہ کا ہے کہ وہاں ہم پہنچ تو گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پاکستانی کلچر وہاں پہ ساتھ جائے. چنانچہ وہاں زلزلہ بنا کے کھڑے ہوئے ہیں، اب وہ جلوس میں تو ساتھ نہیں چل سکتا، بعض قانونی مجبوریاں ہیں، تو وہ بنا کے انہوں نے 2-3 زلزلہ مختلف مقامات پہ کھڑے کیے ہوئے ہیں. اگلے دن ایک بات چھپا ہوا کہ بعد یہ ہارس ورشپر کا گروہ وہ جلوس نکلا، گھوڑے کی پجاریوں کا جلوس نکلا تھا. انہوں نے دیکھا جو جا رہا ہے چھوٹ رہا ہے، عقیدت سے وہ ہاتھ لگا رہا ہے، آؤٹ آف پلیس ہے چیز. اگر ان کے کلچر سے مناسبت رکھتے ہوئے ان کے یہاں صدر کینیڈی کا جب انتقال ہوا تھا تو یہ ان کے کلچر کا حصہ ہے کہ جو ایک بڑا آدمی مر جائے تو چونکہ پرانے وہ ٹیکسس کے گھوڑ سواروں کے پس منظر میں یعنی ایک سرداری کی علامت تھی گھوڑے کی سواری، تو یا میدان جنگ سے جب سردار مارا جائے تو گھوڑا خالی واپس آتا ہے. تو بڑے یہ جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کے جنازوں کے آگے آگے خالی گھوڑا چلایا جاتا ہے، آگے آگے خالی گھوڑا جا رہا ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ اس کا سردار مارا گیا ہے. صدر کینیڈی کے جنازے کے آگے آگے گھوڑا چل رہا تھا. اگر اس سردار سے آپ گھوڑا لے کے جاتے ہیں تو وہ ان کی کلچر سے مطابقت رکھتا ہے، وہ اس کو سمجھ جائیں گے. لیکن اگر آپ اس طرح جو یہاں کا زلزلہ ہے اس کو لے جا کے وہاں کھڑا کر دیں گے، وہاں کوئی نہیں سمجھے گا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. جو کچھ بھی کہنا ہے وہاں کی علامت پہ بات کیجیے. ابھی بڑی مشکل سے ہمارے ذہن اس بات پہ آمادہ ہوئے کہ کم از کم زبان بدل لیں، انگریزی میں بات کریں، یعنی مجالس جو ہیں ان کا انعقاد انگریزی میں ہو. لیکن ابھی میں کہتا ہوں کہ ابھی آپ نے کچھ نہیں کیا، ابھی صرف آپ اردو مجلسوں کا انگریزی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. انگریزی ٹرانسلیشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جن باتوں پر آپ کو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں ضروری نہیں ان کے لیے بھی آنکھوں میں آنسو کا باعث بن جائے. جنیوا میں ایک مرتبہ تقریر کے دوران ایسی صورت ہوئی کہ وہ سورہ بقرہ کی وہ آیات جس میں امتحانات کا ذکر ہے
وہ آیت ذکر تھا کہ ہم تمہارا خوف سے امتحان لیتے ہیں، بھوک سے امتحان لیتے ہیں، مال اور جان کے نقصان سے امتحان لیتے ہیں. اس کے بعد برن جانا تھا کہ وہاں کا دارالحکومت جو ہے سوئٹزرلینڈ کا، وہاں ایک مجلس تھی. تو ایک چھاگلا صاحب تھے، وہ مجھے لے کے جا رہے تھے. یہ حبیب فیملی سے تعلق تھا ان کا. راستے میں انہوں نے بڑی عجیب بات کہی جو میرے لیے مستقل یوں سمجھیے کہ ہارن کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے جن پریشرز کا ذکر کیا وہ پریشرز اب یورپ والوں کے لیے وہ پریشر نہیں ہے. خوف، ہمارے انشورنس ایک ایسی چیز موجود ہے جو ہر خوف سے ہمیں بے نیاز کر دیتی ہے. بیماری ہوگی تو اس کے علاج کا انتظام ہو جائے گا، کوئی نقصان ہو جائے گا اس کی انشورنس موجود ہے، وہ کمپنسیٹ ہو جائے گا. گاڑی، زخم، ہر چیز کی کمپنسیشن وہ انشورنس سے ہو جائے گا. چاہے خوف تو ختم ہو گیا. اس طریقے سے نقصان کا خوف ہوتا ہے نا، اندیشہ ہوتا ہے. جہاں تک مال کے جانے کا تعلق ہے تو وہ انشورنس سے وہ بھی کور ہے. جان جانے کی صورتحال یہ ہے کہ وہ یہ اسے ایک فیٹ کمپلیٹ کے طور پر، ہم نے ایک ناگزیر چیز کے طور پر اس کو قبول کر لیا ہے. موت تو آ جائے گی، یہ تو آنی ہے. جب آ گئی تو ٹھیک ہے، جب تک نہیں آئی اس وقت تک انجوائے کرو، جب موت آ گئی تو اس کو ایکسیپٹ کرو. اب ہماری یہ موت کوئی سانحہ نہیں ہے، یہ ایک روٹین کا عمل ہے، وہ ہو جاتا ہے. چنانچہ یہ بھی ہمارے لیے خوف کا باعث تھا. اب ہمارا پریشر تو یہ ہے کہ جب سارے پریشرز کو ہم نے اوور کم کر لیا ہے، سارے مسائل کا نکال لیا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ ہمارا مسئلہ مسئلے کا نہ ہونا ہے، یہ پریشانی. اب ذرا بتائیے کہ وہاں پر جا کے اگر میں بھوک کی بات کرتا ہوں، پیاس کی بات کرتا ہوں، نہ وہ بھوک سے آشنا ہے نہ پیاس سے آشنا ہے. یہ ان کا مسئلہ ہی نہیں. وہ کیسے متاثر ہوں گے؟ ان کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ان مسائل کے حوالے سے بات کریں جن کو وہ سمجھ سکتے ہیں. وہ شاید اس بات کو نہ سمجھ سکیں کہ بیویاں سربرہنہ تھیں یا ان کا سروں سے چادر چھینی تھی، لیکن یہ بات ضرور ان کو متاثر کرتی ہے کہ ہر شخص کو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا حق ہے، ان سے وہ حق چھین لیا گیا. اس انداز سے ان کے لیے قابل قبول ہو جائے گا. وہ ان کے لیے حضرت عباس کا میدان میں جانا اور جا کے ان کی جرأت و ہمت کا مظاہرہ کرنا، ان کی ہیبت اور جلال سے مجمع کا متاثر ہو جانا، وہ اتنا متاثر کن نہیں ہوئے جتنا یہ متاثر کن بات ہے کہ حضرت عباس جو فوج کے جرنیل ہیں وہ میدان میں اس لیے جا رہے ہیں کہ کچھ بچے پیاسے ہیں. ان پیاسوں کی پیاس بجھانا ان کے سامنے مقصد ہے اور اس کے لیے وہ اپنی جان کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. اور جو کچھ قربانی انہوں نے دی ہے بازو کٹے سے لے کے جان جانے تک، وہ صرف بچوں کی پیاس کو دور کرنے کے لیے کی گئی ہے. یہ انسانی حق کی بحالی کے لیے کی گئی ہے. اب وہاں کے نوجوان جو ہیں وہ شعر کہہ رہے ہیں اور اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ان چیزوں سے، ان گوشوں کو چھیڑا جائے. کربلا اپنے دامن میں سب کچھ رکھتا ہے، صرف تلاش اور جستجو کی بات ہے. تو بس یہ بات پیش نظر رہے کہ جو کچھ آپ نے زندہ مہندی کے متعلق سوال کیا تفصیلات کو، اگر اس کے نتیجے میں عزا حاصل ہوتی ہے تو جو کچھ بھی ہوتا ہے سب درست ہے. اور اگر عزا حاصل نہیں ہو رہی ہے تو پھر یہ صرف دکھاوا ہے، نمائش ہے، کھیل تماشا ہے اور یہ روح عزتداری کے خلاف ہے. یہاں پہ